تو اس سے سکون ملے گا یا بے سکونی؟ بھائی کسی بھی چیز کی چاہت لے کے گھومتے رہو تو بے سکونی ہے بھائی. اس لیے اس کی بالکل فکر چھوڑ دینی چاہیے. مجھے خوشیاں ملیں، مجھے راحتیں ملیں، خوشی کے اسباب اختیار کرو، باقی بولو ہماری زندگی کا مقصد خوشیاں ہے ہی نہیں. یہ تو انگریزوں کا مقصد ہے، کافر کا مقصد. پشتوں میں کافر کو بولتے ہیں کافر کا بچہ. دنیا میں خوشیوں کی تلاش اور اس فکر میں لگے رہنا کہ میں خوش ہوں یا نہیں ہوں، یہ کس کا کام ہے؟ کافر کے بچے کا. مسلمان کا یہ کام نہیں ہے. میں تھوڑا تھکا ہوا ہوں اس لیے تھوڑا بجھا بجھا لگ رہا ہوں. یہ مطلب نہیں کہ کوئی ٹینشن چل رہی ہے، بجھا بجھا ہوں، تھکا ہوا، سویا نہیں ہوں. میں ابھی ڈائریکٹ اترا ہوں. ہوا یہ کہ وہ ہمارے جو جدہ ایئرپورٹ سے جس فلائٹ کا ٹکٹ ہوا تھا، 3 ایئرپورٹ ہیں، تو ہم کسی اور ایئرپورٹ پہنچ گئے. پھر پتہ چلا یہ نہیں ہے بلکہ وہ ہے، اور وہ بھی اتنا دور ہے کہ پہنچ ہی نہیں سکتے، تو فلائٹ ہی نکل گئی. اس کی وجہ سے ساری رات، پھر سارا دن، ورنہ میں نے صبح آنا تھا، میں صبح آ کے سو جاتا. خیر بات ٹھیک ہی کروں گا. اب یہ نہ سمجھیں کہ میں تھکاوٹ میں غلط باتیں آپ کے سامنے شروع کر دوں گا. بات انشاءاللہ ٹھیک ہوگی. تو پھر جاتے ہوئے پی آئی اے میں گئے تھے، وہ بھی ابھی تک تھکاوٹ اتری نہیں ہے. جا رہا تھا تو پی آئی اے میں ایک صاحب پی آئی اے میں کیا کر رہے ہیں. اب آپ دیکھو ہماری قوم کی حالت دیکھو. کسی کو کیا پتا چلے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ غیبت نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص راستے سے تکلیف دہ چیز نہ اٹھائے نا، حالانکہ پھینکی اس نے نہیں ہے، پھینکی کسی اور نے ہے، لیکن اس نے دیکھ لی اور راستے سے یہ تکلیف دہ چیز نہ اٹھائے تو ایمان کے آخری حصے پہ بھی نہیں ہے. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن و سنت میں جزیات کے ضمن میں کلیات بیان ہوتے ہیں، یعنی مثالیں ہوتی ہیں جس سے اصول سمجھائے جاتے ہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات دیے ہیں. جامع کلمات کا مطلب کیا؟ 23 سال کی عمر میں آپ نے قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کرنی ہے، تو ٹائم بہت تھوڑا ہے. تو اگر آپ جزیات میں لگ گئے تو آپ قانون دنیا کو دے کے جا سکتے تھے. پھر ہے بھائی 23 سال میں 23,000 سال کا قانون بن سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہو سکتا نا. ایک ایک جزیہ، تو وہ جزیات جو ہے نا وہ اگزامپل ہیں، اس میں قوانین چھپے ہوئے ہیں، قوانین چھپے ہوئے ہیں. تبھی تو اجتہاد ہے، فقہاء نے اجتہاد کیا ہے، مجتہدین پیدا ہوئے امت میں جنہوں نے رائے اور فکر کر کے اجتہاد کیا. اگر قوانین نہ ہوتے تو اجتہاد کیوں ہوتا؟ ہر چیز حدیث میں لکھی بھی ہوتی اور عمل کرتے چلے جاتے. ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں یہ اسی اجتہاد کے تو منکر ہیں. ایک دفعہ ایک اہل حدیث عالم کہنے لگے کہ میں نے کہا یہ اصال ثواب کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں حدیث میں تو 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ 3 چیزیں مرنے کے بعد میت کے لیے ہوتی ہیں: عمل ولد صالح یدعو له، نیک اولاد جو دعا مانگے، علم ينتفع به، وہ علم جو چھوڑا، اور صدقہ جاریہ. تو چوتھی تو کوئی چیز نہیں حدیث میں. میں نے کہا واہ بھائی واہ. حدیث کا جو پہلی جماعت کا طالب علم ہوتا ہے نا اس کو بھی پتا ہوتا ہے جب حدیثوں میں آئے نا کہ 3 چیزیں تو اس کا مطلب 3 نہیں ہوتا. دیکھو حدیث میں آتا ہے مسلمان کے 5 حقوق ہیں مسلمان پر. چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، جنازہ پڑھو، مریض ہو تو عیادت کرو، سلام کا جواب دو. ایک 5واں بھی حق ہے جو اس وقت ذہن میں نہیں ہے. ہاں دعوت دے تو قبول کرو. حدیث میں آتا ہے مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. کیا مطلب؟ چھٹا کوئی حق نہیں ہے. تو حدیث میں 5 کا مطلب 5 نہیں ہوتا، 3 کا مطلب 3 نہیں ہوتا. یہ 5 کا عدد صرف یاد کرانے کے لیے کہ فی الحال 5 چیزیں بتائی جا رہی ہیں، نمبر سے چیزوں کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں مفہوم مخالف. قرآن اور سنت کے احکام میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا. اور خاندانی مثال دے دیتا ہوں. قرآن میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تم میں کوئی آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو باندی سے کر لے نکاح. امام حنیفہ کہتے ہیں اگر آزاد عورت سے نکاح کی طاقت ہے پھر بھی باندی سے نکاح جائز ہے. کیوں؟ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ باندی سے کر لے. یہ نہیں کہا کہ جو رکھتا ہے وہ کیا کرے، اس کے بارے میں تو خاموش ہے. اس کو کہتے ہیں مفہوم مخالف. اس کے جو اپوزٹ معنی سمجھ میں آ رہا ہے اس سے قرآن خاموش ہے. اور نکاح میں اصل یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہو اس سے نکاح جائز ہے، سوائے بچوں کے باپوں کے نزدیک. ان کے نزدیک جائز نہیں ہے چاہے بڈھا ہو جائے 50 سال کا. تو اب یہ فقہ کی بحث ہے، لمبی بحث ہے، میں ابھی اس بحث میں نہیں پڑھتا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ حدیث میں جب آتا ہے 5 چیزیں 3 چیزیں، 3 آدمی ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا. لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم.
نبی نے فرمایا 3 افراد ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت میں نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا، ان کے گناہوں کو پاک نہیں کرے گا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں خوابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، وہ تو برباد ہو گئے۔ وہ 3 کون ہیں؟ آپ نے فرمایا المسبل ازارہ، اپنے ازار کو تکبر سے لٹکانے والا، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹ بول کے مال بیچنے والا، ویڈیو نہ بناؤ بھائی، جھوٹ بول کے مال بیچنے والا، اور تیسرا المنان، احسان کر کے جتلانے والا، کہ مدد کر لی اب ہر محفل میں اس کو ذلیل کر رہا ہے، تیری شادی میں نے کرائی تھی، یہ جو تو کاروبار کر رہا ہے میں نے کروا کے دیا تھا، ہر جگہ اس کو ذلیل کر رہا ہے، یہ ٹوپی تیری میں نے تجھے گفٹ دی تھی۔ تو 3 آدمی ہیں، تو کیا مطلب صرف 3 ہی ہیں؟ قرآن میں یہودیوں کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ علماء جو اللہ کی آیات چھپاتے ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے، تو حدیث میں 3 کا مطلب 3 بولتے کیوں نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ مقصد، ہاں اور ایک مثال دے دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل لہو باطل، ہر کھیل باطل ہے، سب کھیل ناجائز ہیں، الا ثلاث، مگر صرف 3، یہاں تو اللہ کے ساتھ ہے صرف، پھر بھی حدیث کے صرف کا مطلب صرف نہیں ہے۔ اس لیے اہل حدیث حضرات سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی فقہ مدون کرو، آپ قرآن و سنت کی اصولوں سے مسائل اخذ کرتے ہو، کوئی ریٹن کتاب ہو، 4 فقہ ہیں تو 5واں بھی ہم مان لیں گے نا۔ وہ جواب میں کہتے ہیں نہیں ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، بھائی یہ بات کر کے ٹہلایا نہ کرو، قرآن حدیث کو تو ابو حنیفہ بھی مانتے تھے، وہ تورات انجیل پہ تھوڑی نکالے انہوں نے مسائل، امام شافعی کے جو مسائل ہیں زبور سے نکالے انہوں نے، کیا ہو گیا بھائی صاحب؟ امام احمد ابن حنبل نے فضائل اعمال سے نکالے، یہ بیکار قسم کی بات ہے، قرآن و حدیث سے سب نے قرآن و حدیث سے نکالے، آپ بولتے ہو ہم بھی نکالتے، تو نکال کے لکھ لے نا، ریٹن فارم میں لے آؤ، کتاب الوضو سے لے کے کتاب الحدود، کتاب التعزیر، وراثت کے مسائل، نماز کے مسائل، سارا ایک فقہ ہو جائے گا، ہم کہیں گے چلو یار اس کو بھی، یہ بھی ٹھیک ہے، قرآن و حدیث سے ہی نکالا ہے نا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیویجولی ایک مولوی صاحب کا کوئی اجتہاد کچھ اور ہے، ادھر سے مولوی صاحب قرآن حدیث سے کچھ اور، وہاں سے مولوی صاحب قرآن حدیث سے کچھ اور، یہ تو امت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ ہوگا کیا؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ پہلے زمانے میں بھی کچھ ہوتے تھے جو تقلید نہیں کرتے تھے، بڑے لیول کے علماء ہوتے تھے، وہ ایک آدھ ہوتے تھے، علامہ شوکانی گزرے ہیں، نیل الاوطار کے مؤلف، نواب صدیق حسن خان گزرے ہیں ہندوستان میں، ایک آدھ ہوتے تھے ہر زمانے میں، وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی فقہ نہیں ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہر آدمی قرآن و حدیث کے نام پہ مجتہد بن جائے، میری رائے میری رائے میری رائے، تو پھر وہی ہوگا جو اقبال نے کہا ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ میرا عدالتی خلا پہ بیان آیا تھا نا، عدالتی خلا پہ کتنا مدلل بیان کیا تھا، 3-4 اہل حدیثوں کا میرے خلاف اس پہ بیان آ چکا ہے، اور اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ پہلے وہ میرا بیان سن تو لیتے، سننے کے بعد جواب دیتے، میرے بھائی سنا ہی نہیں اور جواب دے دیا۔ یہ تحقیق ہے، یہ محقق ہیں، ان کی تقلید کریں گے ہم۔ اور مسئلہ بھی خلا کا، جو بیوی کے حلال حرام ہونے کا، تو کسی نے نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے مفتی صاحب کا بیان تو سن لو بھائی، یہ سارے دلائل کا جواب دے چکے ہیں مفتی صاحب۔ ایک اہل حدیث عالم نے تو ریکارڈ کروایا کہ جی فقہ حنفی میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر خلا نہیں ہوتا، لیکن فقہ حنبلی میں ہو جاتا ہے، تو ہم تو فقہ حنفی کے پابند نہیں ہے، فقہ حنبلی میں تو ہو جاتا ہے۔ پھر عربی عبارت کا ترجمہ کیا، وہ میں نے ترجمہ دیکھا، وہ ترجمہ ہی غلط کیا ہوا تھا، حالانکہ میں ان کو بڑا ذی استعداد آدمی سمجھتا تھا، میں نام لے سکتا ہوں لیکن میرا مقصد کسی کی عزت اچھالنا نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی یہ تحقیق تو دور کی بات، آپ کتابوں کے ترجمے تک تو آپ کو آتے نہیں ہیں۔ ایک اور اہل حدیث عالم ہے، انہوں نے اتنا میرے خلاف بولا کہ یہ خلا پہ جو ہے نا، انہوں نے تو یہاں تک بول دیا یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اس بیس پہ بول دیا کہ یہ کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا، عدالت کے فیصلے کو، عدالت کا وہ فیصلہ جس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہ ہو، اجماع امت کے خلاف ہو، وہ فیصلہ کالعدم ہوتا ہے۔ عدالت کوئی شریعت تھوڑی ہے کہ وہ چینج کر دے جا کے، کامن سینس کی بات ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اہل حدیثوں سے میں کہتا ہوں کہ کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ بیوی زید کی ہے اور اس کو طلاق کون دے رہا ہے؟ ہائی کورٹ کا جج، ویسی بغیرتی سے ڈوب کے مر جانا چاہیے یار۔ سنتے ہی سعودیہ سے لیتے ہیں یہ لوگ مسائل، سعودی عرب سے، سعودی عرب میں کچھ سلفی علماء نے گنجائشیں دی بہت زیادہ، حالانکہ حدیث میں نہیں ملتی وہ گنجائشیں، لیکن اتنی انہوں نے بھی نہیں دی، وہاں سے انہوں نے اڈاپٹ کیا، قرآن و سنت میں تو ملا نہیں، اور اس میں بھی پھر کچھ مزید مسالہ لگا کے اور ایڈوانس کر دیا اس کو۔ اپنے مولویوں کے فتوی دیکھ لیتے پرانے اہل حدیثوں کے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ خلا یک طرفہ نہیں ہوتا، یہ میاں بیوی دونوں کے ایگریمنٹ سے ہوتا ہے، یہ ایگریمنٹ ہے۔ ایک نے تو یہاں تک کہا کہ پھر عورت کو جو خلا کا رائٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟
اگر شوہر کی اجازت ضروری ہے پھر عورت کو تو خلا کا رائٹ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن حدیث سے دلیل ہے؟ اس کا مطلب آپ بھی تلاش کرو، میں بھی تلاش کرتا ہوں. حدیث سے پتا چلتا ہے، قرآن سے پتا چلتا ہے کہ جانبین کی مرضی کے بغیر خلا بولو نہیں ہو سکتا. قرآن سے بھی پتا چلتا ہے فلا جناح علیہما، دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، دونوں کی طرف نسبت فی مفتدت بھی، کہ عورت فدیہ دے دے اور وہ فدیہ کو ایکسپٹ کر لے. تو اگر جانبین کی مرضی سے ایسا ہوتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے کہ اسلام نے مرد کو جب طلاق دینے کا حکم دیا، جب اس کو رائٹ دیا تو اس کے رائٹ تو بڑے محدود کر دیے کہ اکٹھی 3 نہیں دے سکتے اور 1 سے زیادہ نہیں دے سکتے، اور عورت کے اختیارات اتنے بڑھا دیے جب مرضی منہ اٹھاؤ کورٹ سے جا کے لو اور پتلی گلی سے نکل لو. یہ وہ ہیں جو ہمیں امام حنیفہ کی تقلید سے روکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرا مقصد یہ بتانا، علم کا لیول یہ ہے. تو اس لیے سیدھا سیدھا جو امت چلتی آ رہی ہے نا، 4 فقہ دنیا میں رائج ہیں ہمیشہ سے، امت انہی کو فالو کرتی ہے. ابھی سعودی عرب میں ہم ہو کر آئے نا، وہاں بوکھلائے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی اب فقہ حنبلی کی طرف آ رہے ہیں. اتنے بوکھلا گئے ہیں، ہر شخص نئے نئے مسائل مارکیٹ میں لے کر آ رہا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، سعودی عرب میں جو 20 رکعت کو 10 رکعت کر دیا، آپ کسی غیر مسلم کو یہ مطمئن کر سکتے ہو کہ حدیث میں کوئی تعداد متعین نہیں ہے اور نبی نے 8 پڑھی ہیں؟ مطمئن ہو جائے گا وہ؟ کہے گا 1400 سال سے تم کیا کر رہے تھے؟ خدا کی قسم اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے. 1400 سال سے تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی تو رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے؟ 1400 سال کے بعد تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ بیوقوف بنانا بہت آسان کام ہے، باتوں کو گھمانا بہت آسان کام ہے. تراویح پر تہجد کی دلیل فٹ ہی نہیں بیٹھتی ہے. وہ جو حدیث سیدہ عائشہ کی حدیث ہے نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، اس سے نہ امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا، نہ امام شافعی نے، نہ امام احمد نے، نہ امام مالک نے، کہیں بھی کسی نے اس کا ریفرنس دیا ہی نہیں ہے. یہ اس کی علامت ہے. وہ اس کو اس سے سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ سمجھتے اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کا ریفرنس حضرت عمر کا وہ عمل تھا. امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا نا، آپ نے جو 20 رکعت تراویح کے سنت ہونے کا فتویٰ دیا، کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے. انہوں نے فرمایا ما رأیت عمر مبتدعا، میں عمر بن خطاب کو بدعتی نہیں سمجھتا. یعنی انہوں نے جب 20 پڑھی ہیں، ان کے پاس ہوگی کوئی دلیل جو ہم تک نہیں پہنچی. یہ آسان ہے، یہ جواب آسان ہے، اس سے پوری امت بچ جائے گی. لیکن آپ جس ٹریک پہ چل رہے ہو نا، ایک حدیث لے کے پوری امت پہ مسلط کر دینا، اپنے مطلب کا مفہوم اس کو پہنا دینا لوگوں کو، اس سے اتنے سارے اشکالات ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات، اسلاف نے اس کو تراویح کا نام کیوں دیا؟ 8 رکعت تو ترویحتین ہوتا ہے، تراویح ہوتی نہیں ہے. ایک ترویح 4 رکعت کو کہتے ہیں. تو 8 رکعت پہ تو یہ تراویح کا لفظ ہی فٹ نہیں بیٹھ رہا. اور یہ میں نے تھوڑی نام دیا ہے، تو خلفائے راشدین کے دور میں نام دیا گیا ہے. کہتے ہیں تہجد ہے، جماعت سے جتنی چاہے پڑھ لو، تو پھر رمضان کے بعد بھی پڑھ لو. بھائی یہ تہجد نہیں ہے، یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے، جماعت کے ساتھ ہے، مخصوص رکعتیں ہیں، جتنی منقول ہے اس میں کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے. سنت وہی ہے، پھر باقی کوئی پڑھے نہ پڑھے وہ اس کی مرضی ہے. خیر، تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. وہ ایک اہل حدیث عالم ہے، ٹیلی ویژن میں بہت زیادہ آتے ہیں، قاری خلیل الرحمان صاحب. عجیب بات ہے، مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ ٹیلی ویژن میں ان کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے اور نجی مجلس میں ان کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. کیمرے پہ ان کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے اور انڈیویجول کہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اسٹائل کچھ اور. میں نام لے لے کے لوگوں پہ رد نہیں کرتا، لیکن یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ آپ میڈیا پہ چیلنج کر رہے ہو بلانے کے لیے ہمیں، اور نجی محفل میں کہہ رہے ہو نہیں آنا. یہ بہت غلط چیز. تو ایسے مجتہدین کو ہم ابو حنیفہ کو چھوڑ کے فالو نہیں کر سکتے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے. قاری خلیل الرحمان صاحب نے بھی خلا کا مسئلہ غلط بتایا، بالکل لمبی پھینکی ہے بیٹھ کے. یار آپ مسئلہ حلال و حرام، بیوی کے حلال و حرام کا مسئلہ ہلکا ہے، اس میں اتنی غیر سنجیدہ باتیں کر رہے ہوتے ہو. آپ لیبل قرآن و سنت کا لگا رہے ہو. 3 طلاق کے مسئلے پر محترم نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی. حدیث میں آتا ہے. کاش میں سامنے بیٹھا ہوتا، میں پکڑ لیتا یہ ایک مجلس کی کہاں سے لگایا آپ نے، یہ لفظ کہاں سے نکالا. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، حضرت عمر نے اس کو 3 نافذ کیا. بالکل ایسی حدیث متا کے بارے میں بھی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کے دور میں، ابو بکر عمر کے دور میں متا کیا کرتے تھے، حضرت عمر نے اس پہ پابندی لگائی. تو کیا متا حلال ہے؟ بھائی بہت سے لوگوں کو متا کے حرام ہونے کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ کرتے رہے. حضرت عمر نے جو پابندی لگائی اور سارے صحابہ نے ایکسپٹ کیا، یہ اسی لیے کیا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ پابندی نبی کے دور میں لگ چکی ہے. ایسے ہی 3 طلاقیں نبی کے دور میں ایک سمجھی جاتی تھیں کا مطلب یہ نہیں کہ نبی بھی ایک سمجھتے تھے. زمانہ جاہلیت میں جیسے متا حلال تھا تو 3 طلاق کو بھی ایک سمجھا جاتا تھا. یہ
عبداللہ بن عباس سے، حضرت عائشہ سے یہ صحیح سند سے یہ حدیثیں مروی ہیں. تو حضرت عمر نے جب پابندی لگائی ہے تو وہی حکم جو قرآن نازل کر چکا تھا، طلاق مرتان، 2 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق ہے، تیسری کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے، جبکہ زمانے جاہلیت میں تیسری کے بعد بھی رجوع کا حق سمجھا جاتا تھا. تبھی تو سارے صحابہ نے اس حکم کو ایکسپٹ کیا حضرت عمر کے. آپ کہہ سکتے ہو حضرت عمر کے ڈنڈے کا خوف تھا اس لیے مان لیا انہوں نے. اہل حدیث اس کے 3 جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں حضرت عمر کا یہ سیاسی فیصلہ تھا کہ انہوں نے دیکھا جب طلاقیں بہت ہو رہی ہیں تو گورنمنٹ کو یہ رائٹ ہے کہ وہ سیاستاً کچھ تبدیلیاں کر سکتی ہے، تو سیاسی طور پہ اس کو ایک نافذ کیا گیا تاکہ لوگ طلاق سے روکیں. میں اہل حدیث علماء سے پوچھتا ہوں، مجھے ایک بات بتاؤ، یہ سیاست ہے یا دین میں تحریف ہے؟ دیکھو جمشید نے اللہ نہ کرے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، قرآن و سنت کے مطابق تو وہ طلاق نہیں ہوئی، سیاسی قانون کے مطابق یعنی سیاست میں حضرت عمر نے ان کی بیوی کو حرام کر دیا جمشید کے اوپر، حالانکہ قرآن کی روشنی میں کیا تھی؟ حلال. اور یہ اب کہیں اور شادی کر رہی ہے جس سے شادی اس کے لیے حرام تھی، اور حضرت عمر نے کہیں اور شادی اس کے لیے حلال کر دی. اگر یہ تحریف نہیں ہے تو پھر تحریف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی بات کا ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اہل حدیثوں کے پاس بیٹھے میں دھڑا دھڑ جو ہے وہ بیویوں کو حلال کرنے کے لیے. کس قدر جرت اور دلیری سے میں حیران ہوتا ہوں یار. کوئی اشکال پوچھا جائے اس کا جواب نہیں دیتے. یہ زبان سے 3 طلاقیں نکال دی، ختم. قرآن حلال نہیں کرتا، نبی حلال نہیں کرتے، اجماع صحابہ حلال نہیں کرتا، سارے صحابہ کا فتویٰ ہے. لیکن آپ دیکھ لو بیٹھے ہوئے فوراً حلالے پہ آ جائیں گے ڈائریکٹ. حلالے سے تو بہتر ہے کہ قرآن کو نہیں پتا تھا کہ حلالے سے بہتر ہے کہ 3 کو 1 کہہ دے. وہ پہلا سوال میرا ان حضرات سے اس پہ کلپ بنا کے چلا دینا. آج میں تھکا ہوا ہوں، ذرا صحیح باتیں کر رہا ہوں. تھکا ہوا ہوتا ہوں نا تو بعض دفعہ صحیح باتیں بھی ہو جاتی. پہلی بات جو یہ کہا کرے نا اہل حدیث حضرت عمر کا یہ سیاسی فیصلہ تھا، سے بولو یہ بتاؤ یہ سیاست ہے یا تحریف ہے دین میں؟ قرآن بار بار کہہ رہا ہے لیما تحرم ما احل اللہ لکا، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو کیوں حرام کر رہے ہو؟ یہ شہد کے بارے میں ہے کہ نبی نے قسم کھا کے شہد حرام کر دیا تھا، حالانکہ وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوا تھا. اور یہاں بیوی جو جس کی حیثیت شہد سے زیادہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو رہی ہے حضرت عمر کے فتوے پہ. اور کمال کی بات ہے وہ صحابہ جو حضرت عمر کے ایک جوڑے پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ جوڑا آپ کے پاس اتنا لمبا کہاں سے آ گیا، مال غنیمت میں تو اتنی بڑی قمیض کسی کو ملی نہیں ہے، وہ صحابہ اپنی بیویوں کو حرام کر دیا انہوں نے حضرت عمر کے کہنے پہ. حضرت عمر نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ یہودی عورت سے نکاح مت کریں، صحابی رسول تھے. انہوں نے فرمایا کہ اگر حرام ہے تو نہیں کروں گا، اور اگر اللہ نے حلال کیا ہے تو پھر کروں گا میں. اور کیا انہوں نے نکاح. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت عمر نے فرمایا میں حرام نہیں کر رہا، اس سے نکاح میں نقصان ہے، کوئی فاسق فاجر نہ ہو. تو لوگ فاسق عورتوں سے نکاح شروع کریے، ایسے مشورہ دیا جاتا ہے. تو مشورے کی حد تک تو بہت کچھ ٹھیک ہے بھائی، قانون سازی میں حلال و حرام نہیں کیا جاتا. شیعہ لوگ یہی تو کہتے ہیں حضرت عمر نے قانون بنایا 3 طلاق کو 3 کرنے کا، لہذا وہ 3 کو 1 بھی نہیں مانتے. شیعوں والے کام کرو تو بھی ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے تو اپنا ہی فلسفہ بنایا ہے طلاق کا. گواہ بھی ہونا ضروری ہے، حالانکہ کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں کہ طلاق پہ گواہ ہونا ضروری ہے. تو یہ دور علم کا نہیں ہے، یہ جہالت کا دور ہے، اور اس جہالت پہ لیبل کس کا لگایا جاتا ہے؟ قرآن اور سنت. تو پہلا اشکال یہ کہتے ہیں ایکچولی وہ حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ تھا. تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ سیاست میں بیویاں حلال، کسی کی بیوی اس پہ حرام. میرے بھائی بولو نا، نہیں ہوتی. نمبر 2 کہتے ہیں صحابہ نے ڈر سے، بس ان کا خوف تھا اور سیاست تھی، سارے صحابہ نے کوئی ایک صحابی سے ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی جنہوں نے رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاق کو 1 کہا ہو. ضعیف بھی نہیں ملتی، صحیح تو دور کی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ صحابہ مان گئے بس مجبوری میں. صحابہ مجبوری میں اتنا بڑا فیصلہ نہیں مانتے، وہ تو اشکال کرتے تھے. حضرت عمر کا پہلا خطبہ ہی یہ تھا کہ جب تک سیدھا چلوں ماننا، جہاں قرآن و سنت سے ہٹوں سیدھا کر دینا مجھے. ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا نا کہ آپ کو سیدھا کر دیں گے، حضرت عمر نے دعائیں دی اس کو. حضرت عمر نے قانون بنایا کہ 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں ہوگا. یہ بالکل سیاسی فیصلہ تھا اس میں، کیونکہ قرآن نے مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں کی ہے. اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اتنا زیادہ مہر لڑکی والے رکھ رہے ہیں کہ لڑکیوں کی عمریں نکل رہی ہیں، اس پہ غور کیا جا سکتا ہے کہ کچھ متعین مقدار کر دی جائے. یہ سیاسی فیصلہ تھا. لیکن ایک عورت نے کہا کہ قرآن کہتا ہے ان آتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا، سونے کا پہاڑ بھی مہر میں دیا ہو واپس مت لو. تو اللہ تو سونے کے پہاڑ کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کیسے مہر کی مقدار متعین کر رہے ہیں؟ حضرت عمر جواب دے سکتے تھے کہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ سونے کا پہاڑ دو، وہ تو ایک مثال دی ہے کہ اگر سونے کا پہاڑ بھی مہر میں ہے تو طلاق کے بعد وہ واپس نہیں لیا جا سکتا. لیکن اس کے باوجود حضرت عمر اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا اخطأ رجل واصابت امرأة،
عورت نے درست کہا اور مرد سے غلطی ہو گئی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. حضرت عمر کے بارے میں بخاری میں ہے کان وقافا عند کتاب اللہ, قرآن کی جیسے ہی آیت سامنے آتی رک جاتے تھے, بس ریورس پیچھے ہو جاتے تھے اللہ کی آیت سن کے. کیا ان کے سامنے یہ آیتیں نہیں تھی الطلاق مرتان, جس کا اہل حدیث لوگ اپنی طرف سے ترجمہ کرتے ہیں کہ طلاقیں 2 مہینے میں 2 مرتبہ ہیں. کہاں سے 2 مہینے لگا دیے تم نے یار. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, قرآن کہہ رہے تیسری طلاق دے دی بیوی حلال نہیں ہے. قرآن نے تو نہیں بتایا کہ اسی وقت دی یا اگلے مہینے میں دی, یہ تو کوئی قید نہیں ہے قرآن میں. کہہ رہے نہیں مرتان, مرتبہ ہے نا, مرتبہ کا مطلب ایک مرتبہ پھر دوسری مرتبہ. حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, جو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے نماز کے بعد, تو کیا مطلب 33 مہینوں میں 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا وہ. اس لیے بیچارے اللہ معاف فرمائے, بس ان کا ہوگا کیا آخرت میں. سعودیوں کو فالو کرنے کا نتیجہ ہے یہ. یا تو تم اپنا امام اللہ رسول کو بولتے ہو, فتوے تم وہاں سے لے کر آتے ہو. سعودی عرب میں بھی ہر طرح کے علماء ہیں, میجورٹی ان کی ٹھیک ہے, فقہ حنبلی کو فالو کرتی ہے, لیکن آج کل سکہ چل ان کا رہا ہے جو جمہور امت سے ہٹے ہوئے ہیں. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے نا, کس کو آگے لے آئے کس کو پیچھے لے آئے. تو اس لیے زبانوں پہ کنٹرول کیا کرو بھائی. وہ میں اس ٹاپک کو جلدی مکمل کر کے پھر آگے چلوں. کچھ کام غصے میں ہو جاتے ہیں, نارمل روٹین میں نہیں ہوتے. وہ میں نے کچھ بیان تھکاوٹ کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, تھکاوٹ ہوگی تو یہ والا بیان کروں گا. تو پہلی بات, سیاسی فیصلہ ہو سکتا ہے یہ ہے نہیں ہو سکتا, یہ تحریف ہے, یہ سیاست نہیں ہے. بیوی کو حلال حرام کر دینا یہ کیا ہے, دین میں بدترین تحریف ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر تحریف کسے کہتے ہیں بتا دو بھائی. آج کوئی خلیفہ اٹھ کے بولے ایک بھی نہیں ہوتی, کیا مان لو گے اس کو. دوسری بات, صحابہ نے مانا کیوں. اچھا ایک بریلوی عالم ہے, انہوں نے بھی میرے خلاف ایک کلپ بنایا ہے, تو وہ بریلوی لیکن ذرا معتدل سے ہیں, بڑے معتدل سے ہیں وہ. انہوں نے میرے خلاف ایک کلپ بنایا, انہوں نے کہا مفتی طارق مسعود صاحب یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق کا مسئلہ اجماعی ہے, اس میں امت پہ کیا ہے, اجماع ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں, اجماع نہیں ہے, مفتی صاحب مبالغہ آرائی کرتے ہیں, فلاں نے لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے, فلاں نے لکھا ہے اس میں اختلاف ہے, فلاں نے بھی لکھا ہے اس میں اختلاف, فلاں نے بھی لکھا, فلاں نے بھی. خوب سمجھ لو, فلاں کے لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. اس طرح کی کلپ دیکھ کے متاثر نہ ہوا کریں. سب سے پہلے کسی صحابی سے دکھائیں. اچھا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, فلاں نے لکھا ہے کہ فلاں صحابی نے 3 طلاق کو ایک کہا ہے, یہ بھی لکھا ہے فلاں نے, لیکن لکھا ہی ہے, صحیح ہے. لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے. میں اگر لکھ دوں کہ وزیر اعظم مفتی طارق مسعود, اب آپ کو فلاں نے لکھا ہے کہ مفتی صاحب وزیر اعظم ہے, بھائی کوئی سند تو پیش کرو. کوئی سر نہیں پاؤں بھائی ایسے ہی لکھ دیا فلاں صحابی قائل تھے, کس نے لکھا, کوئی سند نہیں ہے اس کی. اور جس کے بارے میں لکھا ان سے صحیح سند سے ہے کہ وہ 3 کو 3 کہا ہے انہوں نے. اس لیے میں نے اس مسئلے پہ ریسرچ کرنے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اجماعی مسئلہ ہے, کہیں بھی نہیں اس میں اختلاف ہے. تو یہ لاتے رہیں گے فلاں نے لکھا ہے کہ اختلافی ہے, دیوبندی عالم نے بھی لکھا ہے اختلافی ہے, لکھا ہے دیوبندی عالم نے بھی, ان سے بھی دیوبندی کیا دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں, ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں, دیوبندی عالم ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ میں اس میں اختلاف تھا, تو لکھا ہے وہ متاثر ہو کے, ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھ دیا تھا تو وہ انہوں نے انہی کی بات نقل کر دی. لیکن جب کتابوں کی دنیا میں گئے تو کسی نے بھی نہیں لکھا, یعنی صحابی نے سے ثابت نہیں ہے. ایک صحابی سے بھی نہیں ملے گا رخصتی کے بعد 3 طلاقوں کو کسی صحابی نے ایک کہا ہو, کہیں بھی نہیں ہے. کل کی بات ہے, ایک صاحب نے 3 طلاقیں دی, میں نے بول دیا کہ 3 ہو گئی ہیں, تو کہنے لگے اہل حدیث تو بولتے ہیں. میں نے کہا اہل حدیث کی بات صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں سعودیہ زیادہ اسلام جانتا ہے یا یہ ہندوستان اور پاکستان کے علماء. سعودیہ کے مفتی زیادہ پڑھے لکھے ہیں, یا جب بیوی حلال کرنی ہونا تو 20 طریقے ہوتے ہیں انسان کے پاس. پہلی بات تو سعودیہ کے اکثر علماء یہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات, وہ کوئی الگ سے اسلام نہیں پڑھا انہوں نے. کچھ علماء ان کے ہیں جو ٹریک سے ہٹ گئے, تو میں بھی اس بحث میں نہیں جاتا کہ سعودیہ کے اکثر علماء کیا کہتے ہیں, وہ ایک ریفرنسز کی ایک لمبی بحث ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, سعودیہ کے علماء ٹھیک ہیں, یہ صحابہ ٹھیک ہیں؟ صحابہ تو پہلے ہیں میرے بھائی. اسلاف میں اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں, سلفی کہتے ہیں. سلف میں کوئی دکھا دو جس نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو, سلف میں کوئی دکھا دو جس نے 20 رکعت سے کم 1 رکعت تراویح کو سنت کہا ہو. کام سارے سلف کے خلاف کرنے. سلف میں کوئی دکھا دو جس نے اس خلا کو معتبر مانا ہو جو یک طرفہ خلا ہے. اسلاف کو ہم فالو کرتے ہیں بھائی, ائمہ کرام نے فالو کیا اسلاف کو. نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, کام دیکھو کام. نام تو اہل سنت والجماعت کتنے مشہور ہیں ہمارے ہاں, نہ سنت اور نہ اہل سنت والجماعت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ سنت کو فالو کرے, بدعت سے دور, اور جماعت سے مراد صحابہ کو. تو آپ اپنا نام اہل سنت والجماعت نہ رکھیں, لیکن سنت کو فالو کریں اور صحابہ کی جماعت کو مانیں, تو آپ اہل سنت والجماعت ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو نہ سنت کو فالو کرے نہ صحابہ کو مانے. صحابہ حلوے مانڈے کرتے تھے, بولتے کیوں نہیں ہو, دے گئے,
کس صحابی نے ربیع الاول کے موقع پر حلوے کی دیگ پکائی؟ کوئی ایک صحابی ضعیف روایت میں دکھا دو جنہوں نے ربیع الاول میں بتیاں لگائی ہوں، تمبو لگائے ہوں، حلوے کھائے ہوں، حلیم کی دیگ پکائی ہو، سبیل لگائی ہو، ماتم کیا ہو، کوئی ایک ہے صحابی؟ میں ایسے صحابہ آپ کو دکھا سکتا ہوں پوری زندگی روزے رکھے. ایک صحابی نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ میں پوری زندگی روزے رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کم کرو. پہلے فرمایا مہینے میں 3 روزے، انہوں نے کہا اس سے زیادہ کی طاقت ہے. پھر فرمایا اتنے روزے، فرمایا اس سے زیادہ کی طاقت. بالآخر انہوں نے منوا کے چھوڑا ساری زندگی روزے رکھوں گا. بڑھاپے میں کہتے تھے کاش نبی کی رخصت پر عمل کر لیتا. بوڑھا ہو گیا اب نہیں رکھا جا رہا. یہ تھے صحابہ. دیگ اور صحابہ 180 ڈگری پہ تھے، یاد رکھو. نہیں آ رہی میرے خیال بات؟ دیگ کا اسلام سے جہاں ڈھڑنگ ڈھڑنگ کی آوازیں آ رہی ہیں نا دیگوں کی، ڈھڑنگ ڈھڑنگ، میت پہ بھی یہی آوازیں آتی ہیں ڈھڑنگ ڈھڑنگ. دیکھا دیگ کی اپنی ایک لک ہے بھائی. دیگ جو ہے نا، دیگ اس کا اپنا ایک سٹائل ہے. وہ دیگچی اور میں وہ مزہ نہیں. دیگ کا آدھا مزہ تو ڈھکن میں ہے، حقیقت ہے. ہٹتی ہے نا وہ. دیگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہ محرم کی دیگوں کا نہ ربیع الاول کی دیگوں کا. تو ہم سوچ رہے ہیں جو اعتکاف میں دعوتیں ہو رہی ہیں اس میں بھی پابندی لگائیں. ابھی جو اعتکاف گزرا ہے نا، بھوکا رہنا سیکھو میرے بھائی. سنت بھوکا رہنا ہے، دیگیں پھوڑنا بولو نہیں ہے سنت. نبی نے روزے رکھے ہیں، ترغیبات دی ہیں. روزے سے انسان کی قوت ارادی بڑھتی ہے، شہوت ٹوٹتی ہے روزے سے، روحانی قوت بڑھتی ہے، کانفیڈنس بڑھتا ہے، خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھتا ہے. ایسی نورانیت، ایسی روحانیت اللہ نے روزے میں رکھی ہے. نبی نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 لذتیں ملتی ہیں. ایک تو آخرت میں اللہ دے گا. روزے داروں کے لیے اللہ نے جنت میں الگ دروازے بنائے ہوئے ہیں. دیکھو جب ہم ایئرپورٹ جاتے ہیں مختلف قسم کے لاؤنج ہوتے ہیں جس میں بیٹھنا پڑتا ہے. میں تو پہلے نہیں بیٹھتا تھا لیکن اب سیلفیوں کی وجہ سے جانا پڑتا ہے. تو غریبوں کے لاؤنج الگ ہوتے ہیں، اس سے اوپر والے لاؤنج الگ ہوتے ہیں، الگ الگ دروازے ہوتے ہیں. وی آئی پی، وی وی آئی پی. ایک ہے حج ٹرمینل، سب سے تھکا ہوا، حج ٹرمینل تو وہ حاجیوں کے لیے، وہیں سے حج شروع ہو جاتا ہے آپ کا. تو ایسے ہی جنت میں بھی ایک جیسے انٹری نہیں ہوگی. سارے جنتی ایک ہی گیٹ سے تھوڑی جائیں گے. تو وہاں اللہ نے ایک الگ سے دروازہ روزے داروں کے لیے رکھا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، دیگ والوں کے لیے جنت میں کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے دیگ کے لیے. تو خیر کہاں ہم نکل لیے. تو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ دینا آسان ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. سلفی کہہ دینا بھی بہت آسان. سلف کی ایک نہ مانو، لگا دو اپنے نام کے ساتھ سلفی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی فرقہ بتایا نا، اس کا نام نہیں بتایا. ہمیں علامت بتائیے، نام بھلے جو بھی ہو، نام نہیں بتایا. دیکھو آپ کسی ایسے ملک میں گئے جہاں چینی کو چینی نہیں کہتے. وہاں ہو سکتا ہے چائنا میں آپ گئے، وہاں چینی کو فرض کرو چنگ پونگ کہتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں. چائنا والے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی، ان کی زبان ہے. چنگ پونگ کہتے ہیں. اور چینی کو وہ چین والا بندہ انسان کو چینی کہتے ہیں. اب آپ کی اماں نے چائنا میں آپ کو بھیجا، بیٹا جا چینی لے کر آ. اور اماں کو پتا تھا کہ یہ جب دکان والے کو جا کے کہے گا چینی چاہیے تو وہ ایک چینی بندہ اٹھا کے پکڑا دے گا اس کو، یہ لے جا بھائی، کیا کام ہے تجھے، گھر میں پوچھا لگوانا ہے، گھر کا نل کا ٹھیک کروانا ہے، یہ بندہ لے جا. تو اماں نام بتائے گی یا علامت بتائے گی؟ اور اماں کو یہ نہیں پتا چینی زبان میں چینی کو کیا کہتے ہیں. تو اماں کہے گی بیٹا دکان پہ یہ نہیں کہنا کہ چینی چاہیے، وہ نہیں سمجھے گا. دکان پہ جا کے کہنا اس سے کہ وہ چیز چاہیے جس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں. ہمارے ہاں تو یہی علامت ہے چینی کی. ان ملکوں میں یہ علامت نہیں ہے. ہمارے یہاں جہاں مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں یا تو گوبر ہے یا کیا ہے، چینی ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان سے کیڑے بہت ایکسپورٹ ہوتے ہیں، یہ مکھیاں جو کیڑے بناتی ہیں، کیونکہ ان ملکوں میں مکھیاں نہیں ہیں تو کیڑے ہی نہیں ہیں. خیر یہ بھی ایک بزنس ہے، کبھی موقع ملے تو کریں. تو اور گورے وہ کیڑے کھاتے بھی ہیں پروٹین کے لیے. شکر کرو اللہ نے مسلمان بنایا، خدا کی قسم اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے مسلمان بنایا. ایسے پروٹین ہمیں بالکل بھی نہیں چاہیے. وہی میرے سموسے پہ بیان چل رہا ہے، روزہ رکھ کے ایک آدھ سموسہ کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تجربے کے بعد کہہ رہا ہوں. میں زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کی تھی میں نے رمضان میں، روزے رکھ کے نا، میں نے کہا سموسہ چھوڑوں گا، ہائیجینک ڈائٹ ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. وہ ایک یوٹیوب پہ دیکھا پتہ نہیں ایک لوبیا اور فلانا، وہ مزہ ہی نہیں آیا. پھر ہم نے کہا یار ایک آدھ سموسہ کھا لینے میں کوئی حرج ہے نہیں، زیادہ زیادہ مر ہی جائیں گے نا. تو ویسے میں سموسے نہیں کھاتا اور کھایا بھی نہ کرے، لیکن رمضان میں ایک آدھ، سارا دن کا بھوکا ہوتا ہے کہ سموسہ کیا کر لے گا، کھا لیا کرو، ایک آدھ کھا لیا کرو. حلال ہے اسلام میں، کیا ہے حلال ہے. بہت زیادہ ڈاکٹروں کی مت سنا کرو،
کیونکہ سموسا کھا کے مر جانا یہ بہتر ہے نہ کھا کے زندہ رہنے سے. وہ اکثر میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک استانی صاحبہ بچوں کو سبق یاد کرا رہی تھی, بیٹا وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولو گے. بچوں نے کہا مس وعدہ کرتے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. بیٹا وعدہ کرو کبھی نشہ نہیں کرو گے. مس وعدہ کرتے ہیں کبھی نشہ نہیں کریں گے. بیٹا وعدہ کرو اسکول کی چھٹی نہیں کرو گے. مس وعدہ کرتے ہیں اسکول کی چھٹی نہیں کریں گے. بیٹا وعدہ کرو لڑکیوں کا پیچھا نہیں کرو گے. مس وعدہ کرتے ہیں کبھی لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. بیٹا وعدہ کرو جب جنگ ہوئی تو ملک پہ جان قربان کریں گے. مس کر دیں گے. ایسی زندگی کو بچا کے کرنا کیا ہے, جب کچھ بھی نہیں کرنا تو جان قربان کرتے زیادہ ٹھیک ہے. تو ایسی زندگی جس میں سموسا ہی نہ ہو یار افطاری کے ٹائم پہ, ایک آدھ پکوڑا بھی نہ ہو, ہری مرچیں ہی نہ ہو اس میں. اور ہری مرچ وہ جو لگے, کل میں جدہ میں تھا تو میں نے ہری مرچوں کی پوری وہ پلیٹ منگوائی نا, تو ایک آدمی نے کھا لی, اس کو تو لگ گئی. کہہ رہے آپ یہ مرچیں کیسے کھا رہے ہیں؟ میں نے تو کھا اس لیے رہا ہوں کہ لگے. اگر مرچیں اس لیے تو کھائی جاتی ہیں کہ لگے ہیں, اگر نہیں لگنی ہوتی مرچیں تھوڑی ہیں وہ. تو خیر بات کو سمیٹتا ہوں میں, تو یہ دور جہالت کا دور ہے, علم عمق نہیں ہے. ہر آدمی قرآن حدیث کو, تو میں نے وہ طلاق کا موضوع جلدی سے مکمل کر دوں کیونکہ طلاق کے کیس جب زیادہ آتے ہیں پھر میں یہ موضوع ریپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے میرے بھائی, یہ اجماع کا دعویٰ میں نے مذاق میں نہیں کیا, یہ حقیقت میں کیا, اجماعی مسئلہ ہے. یہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے اور سارے صحابہ اس پر متفق ہیں. تابعین جتنے بھی ہیں, جو بھی صاحب علم تابعی ہیں, وہ سب کے سب اکٹھی تین طلاقوں کو تین ہی کہتے ہیں. علامہ ابن رجب نے تو یہاں تک دعویٰ کیا لم يثبت عن احد من الصحابة ولا من التابعین ولا من ائمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح ان الطلاق ثلاث بعد الدخول يحسب واحدة, کہیں بھی نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ 7ویں صدی ہجری میں ایک مسئلہ نکالا اور پھر اس پہ کتابیں لکھی, پھر ان کے شاگرد نے بھی, وہاں سے یہ شروع ہوا ہے. علامہ ابن تیمیہ بہت بڑے عالم تھے لیکن ان کے کچھ تفردات ہیں. 8 رکعت تراویح بھی انہوں نے ہی ذکر کیا, ان سے پہلے ہم نہیں دیکھتے کسی نے ذکر کیا وہ 8 رکعت تراویح کا. تو اب اہل حدیث لوگ لے لیتے ہیں وہ چیزیں جو پوری امت میں ہٹ کے الگ سے نظر آ رہی ہوتی ہیں, وہ لے لیتے ہیں. جو پوری امت جدھر کو جا رہی ہے چھوڑ دیتے ہیں اسے, کیونکہ اگر پوری امت جدھر کو جا رہی ہے اسی کو ادھر بھی آپ بھی جاؤ گے تو پھر کیا ہوا. کام تو وہ کرے نا جو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو. خیر سارے ایسے نہیں ہوتے, کچھ 3 طلاقوں کو 3 بھی مانتے ہیں اہل حدیثوں میں, ایسے بھی ہیں الحمدللہ. تو خیر تو کبھی یہ بات ہو نا تو اس پہ یہ ان سے پوچھ لیا کریں کہ حضرت عمر نے جو سیاسی فیصلہ دیا تھا یہ سیاست تھی یا دین میں تحریف؟ نمبر 2 سارے صحابہ نے اس کو مان کیوں لیا؟ نمبر 3 صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین پوری دنیا میں. اور یہ جو سعودیہ کے حوالے دیتے ہیں تو سعودیہ میں تو 3-4 سال پہلے یہ قانون بنا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوں گی. اب بتاؤ سعودیہ میں اسلام 3-4 سال پہلے آیا ہے یا 1400 سال پہلے آیا ہے؟ تو 1400 سال سے تو یہی چل رہا آ رہا تھا کہ 3 ہوں گی, 3-4 سال پہلے چینج کر دیا. تو وہ والا اسلام ٹھیک ہے یا یہ والا ٹھیک ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ وہ والا ٹھیک تھا میرے بھائی. سعودی عرب میں جب سے حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح شروع کی ہے 1400 سال سے کتنی تراویح ہو رہی تھی؟ 20. ہماری زندگی میں 3-4 سال پہلے کتنی ہو گئی؟ 10. تو کون سا والا ٹھیک ہے بھائی؟ تو اس لیے امت کے جمہور سے چپکے رہیں, 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی کوشش نہ کریں. تو میں کہہ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرقوں کے بارے میں فرمایا نا, جنتی فرقہ 73 فرقوں میں ایک جنتی ہوگا نا, بولو نا کیا ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا, تو آپ نے نام نہیں بتایا. وہ میں بتا رہا تھا نا کہ سمجھدار ماں جو اپنے بچے کو چینی لینے کے لیے چائنا میں بھیجے گی وہ نام تھوڑی بتائے گی, وہ علامتیں بتائے گی. اور دکاندار کو بھی کہے گی بیٹا علامتیں بتانا کہ ایسے ایسے دانے ہوتے ہیں اور چائے میں گھول کے پی جاتی ہے اور اس سے مٹھاس پیدا ہوتی ہے, سویٹنس کے لیے استعمال ہوتی ہے. فوراً سمجھ جائے گا بات کس کی ہو رہی ہے, چنگ پونگ کی بات ہو رہی ہے. اس کو وہ چنگ پونگ کہے گا. تو ایسا نہ ہو کچھ چھپکلی اٹھا کے دے گئے بھائی, ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو نبی نے 73 فرقوں کے بارے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما دیتے کہ ان 73 میں جو ایک جنتی ہوگا اس کا نام دیوبندی ہوگا, تو سب فرقے اپنا نام کیا رکھتے؟ بولو دیوبندی. تو اس سے کنفیوژن ختم ہوتی یا بڑھ جاتی؟ بڑھ جاتی, پروگرام ہی بڑھ جاتا. اگر نبی بتا دیتے اس فرقے کا نام شیعہ ہوگا تو ہم سب شیعہ کہتے اپنے آپ کو. نبی بتا دیتے اس فرقے کا نام بریلوی ہوگا, میری پگڑی بھی ہری ہوتی, یہاں 2 جھنڈے بھی لگے ہوئے ہوتے, ایک تکیہ ادھر ایک تکیہ ادھر ایک تکیہ پیچھے, اور جمعے کی نماز کے بعد دیگ کا انتظام. جمشید صاحب کی طرف سے آج تمام نمازوں کے لیے ربیع الاول آنے کی, ابھی آئے نہیں ہے لیکن آنے کی ایڈوانس خوشی آپ سب کو مبارک, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اچھا یہ شعر ہے نا, یہ وہ لوگ پڑھتے ہیں, لیکن یہ جو پاکستان کے موجودہ حالات چل رہے ہیں نا, اس میں پاکستان کی پوری دنیا میں عزت ہو رہی ہے, لیکن سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں
منا رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, کیڑے ہی نکالے جا رہے ہیں. بھائی سیاست میں اتنا آگے مت جاؤ, نہ کسی کے عشق میں نہ کسی کی دشمنی میں. انڈیا کا میڈیا دیکھو پاگل ہو گیا. انڈیا سر پکڑ کے رو رہے ہیں کہ یار ہو کیا گیا. ایک ملک جس کو ہم نے اتنا دبایا, اتنا گرایا, مہنگائی میں ڈالا, اس کو جنگ مسلط کی اس کے اوپر, اور آج ساری دنیا اس کو کیا کر رہی ہے, سلوٹ. اب تو میم بننا شروع ہو گئی ہیں. ایک میم آئی ہے بڑی زبردست, ایک آدمی آرمی چیف بنا ہوا ہے پاکستانی نا, ٹوپی پہن کی ہے. ہاں ملیشیا سے کوئی پھڈا چل رہا ہے تمہارا, ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس, میں ذرا ایران کا مسئلہ نمٹا رہا ہوں, ابھی ٹائم نہیں ہے. بڑا زبردست میم بنائی ہے اس نے. سعودی عرب بادشاہ کا فون آیا, واللہ ہادا, واللہ پریشانی, واللہ ٹینشن ایران. اس نے کہا آج اتوار ہے, چھٹی والا دن ہے, پیر کے دن رابطہ کریں آپ. یہ بھرم ہے پاکستان کے بھائی. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے بھائی بتا اگر ماروں, ابھی ایران پہ اٹیک کروں, بڑکیاں میں نے بہت لگا دی ہیں, ٹویٹ بھی کر دیا ہے, ماروں, لیکن ڈر یہ بھی ہے کہ وہ بھی مارے گا پھر. تو جناب حافظ صاحب ذرا بتائیے. حافظ صاحب کہہ رہے ہیں ذرا ٹھہر جائے, سسرال سے میرا فون آیا ہوا ہے, مجھے ذرا کام سے جانا ہے, قرآن خوانی نمٹا کے آ رہا ہوں میں. کل 5:06 پہ آپ رابطہ کیجیے, اور ٹائم پہ آنا, ورنہ کوئی گارنٹی نہیں. یہ چل رہا ہے پاکستان. پہلی دفعہ اتنی عزت ملی ہے بھائی, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا. لیکن کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے, کچھ صحافی ایسے ہیں پاگل ہوئے ہیں. ابے تو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پہلے سے ملی بھگت تھی, ابے یہ تو پہلے سے گیم کھیلے ہوئے تھے انہوں نے, بس کر دو یار. انڈیا کو دیکھو کیسا بوکھلا گیا ہے, وہ پاگل ہو گیا انڈیا. یہ جو ہم نے جنگ جیتی ہے ہندوستان سے, پھر اور بھی محاذوں پہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں, وہ بھی جیت رہے ہیں الحمدللہ. اور سعودی عرب ہماری طاقت کو دیکھ کے ہم سے اتحاد کر رہا ہے حرمین بچانے کے لیے, اور بہت سارے ملک ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. لوگ یہ سارا کریڈٹ دیتے ہیں آرمی چیف کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے. یہ آرمی چیف کو کریڈٹ یقیناً جاتا ہے, لیکن یہ پوری فوج کو جاتا ہے. اس میں ہماری ایئر فورس بھی ہے, ہمارے جو جوان ہیں جو آگے بارڈر پہ قربانیاں دے رہے ہیں. آپ کے پاس جان دینے والے فوجی نہ ہو تو اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے. لیڈر کا حوصلہ جب بڑھتا ہے, جب اسے پتا ہو کہ میرے جو جوان ہیں وہ ہلکے نہیں ہیں, تو اپنے بیانات میں, اپنی تقریروں میں, اپنی پوسٹوں میں ان فوجی جوانوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا کرو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر آپ پر ایک طبعی خوف تھا. طبعی خوف تو انسان پہ ہوتا ہے کہ وہ 1000 ہیں اور ہم کتنے ہیں, 313, کیسے لڑیں گے. ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ, ہم وہ لوگ نہیں ہیں بنی اسرائیل کہ جب طاقتور دشمن دیکھا بنی اسرائیل نے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, آپ جاؤ, آپ کا رب جائے, لڑے, ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ, ہم وہ بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ طاقتور دشمن کو دیکھ کے بھاگ جائیں. آپ ہمیں آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو بھی ہم چھلانگ لگا لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا حوصلہ ملا ہوگا یہ تقریر سن کے. تو جو بھی بھائی فورسز کا لیڈر ہوتا ہے, چیف ہوتا ہے, نیچے والے لوگوں میں دم ہوتا ہے تو اس میں بھی دم آتا ہے. ایک بڑا زبردست مقولہ ہے عربی کا, للساعد بالسیف انما السیف بالساعد, بڑا زبردست مقولہ ہے. کہتے ہیں بازو میں طاقت تلوار سے نہیں آتی ہے. نہیں آئی سمجھ میں, اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے. بازو میں تلوار کی وجہ سے طاقت نہیں آتی, تلوار کے لیے بازو کا مضبوط ہونا ضروری ہے. تلوار کسی کام کی نہیں ہے اگر اس کو کسی کمزور ٹی بی کے مریض نے پکڑا ہوا ہے, کسی عورت کے ہاتھ میں ہے, وہ کسی کام کی نہیں ہے, اسے گائے بھی ذبح نہیں ہو سکتی. تو بازو مضبوط ہوتا ہے تو پھر تلوار طاقتور. تو یہ جو ہمارے جوان بارڈر پہ لڑ رہے ہیں اور بے تحاشا قربانیاں دے رہے ہیں, ان کے حوصلے ہیں, ان حوصلوں کی وجہ سے سربراہوں کا بھی حوصلہ بلند ہوتا ہے. تو یہ کریڈٹ ان کو بھی جانا چاہیے, بلکہ ان کو تو زیادہ جانا چاہیے. بہت قربانیاں دی ہیں, اس کے بعد جا کے یہ حالات ہوئے ہیں. جو فورسز کی قربانیاں ہیں وہ میڈیا پہ آتی نہیں ہیں. پوری دنیا اپنی فورسز کی قربانیوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتی ہے. اس میں خطرہ ہوتا ہے کسی کی حوصلہ شکنی نہ ہو, قوم کا امیج, قوم کا جو حوصلہ ہے مورال ڈاؤن نہ ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت قربانیاں دی ہیں, اس کے بعد جا کے یہ حالات ہوئے ہیں. تو کچھ اچھے دن دیکھنے کو مل رہے ہیں. لیکن وہی بات ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں بھی کتنے دن چلتا ہی ہے, دیکھتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے, میاں بیوی کی شادی ہو رہی ہے, سارے خوش ہو رہے ہیں, مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, ایک کہہ رہا ہے دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے کل طلاق ہو جائے. ابے ابھی تو شادی ہو رہی ہے, ابھی خوش ہو جائے یار. ہو تو بہت کچھ سکتا ہے, ہو تو یہ بھی سکتا ہے ٹرک کے نیچے آگے مر جائے. پھر مثال دے رہا ہوں, وہ دیکھو ایک دن ہوا تھا, وہ دولہا بیوٹی پارلر میں جا رہا تھا, تیار ہونے گاڑی کے نیچے آ گیا تو
طلاق ہو گئی, فلانا ہو گیا. بھائی ہونے کو بہت کچھ ہے, لیکن جب شادی ہوتی ہے تو مٹھائیاں بٹتی ہیں, ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی جاتی ہیں. اگر آپ کو دولہا دلہن سے محبت ہے, محبت نہیں ہے تو آپ صحافی بن کے بیٹھو گے اور کیڑے نکالنا شروع کر دو. ابے یہ دولہے نے پٹایا ہے, اور یہ تو چرسی ہے, یہ تو ایسا ہے, یہ ہو ہی نہیں رہی شادی, ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے ہو رہی ہے. تو ایک اچھا کام ہو گیا میرے بھائی بڑے عرصے کے بعد دیکھنے کو. اور یہ جو جنگ ہوئی تھی نا انڈیا کے خلاف, خدا کی قسم یہ والی فتح اس فتح سے بھی بڑی فتح ہے جو ابھی ہوئی ہے. ابھی تو ہم 2 دن میں سعودی عرب میں رہا ہوں نا, وہ لوگ مان رہے ہیں, سعودی مان رہے ہیں یار زندہ باد پاکستان. ہمیں نہیں مان رہے کیونکہ ہماری حرکتیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں. وہاں سعودی عرب میں جب میں نے ابھی عمرہ کیا, آپ کہو گے عمرہ کیسا کیا, بال تو اتنے بڑے ہیں, تو میرے اس سے بھی بڑے تھے. میں اتنے بال رکھتا ہوں کہ 10 عمرے اس میں آرام سے ہو سکتے ہیں, پھر بھی بڑے رہے بال. تو وہاں کیا ہوا کہ جو ہیئر ڈریسر ہے نا پاکستانی, وہ کم ہو گئے, مصری زیادہ ہو گئے. تو وہیں کے پاکستانیوں نے بتایا کہ اتنا گورنمنٹ آف سعودیہ نے پاکستانیوں کو تنبیہات کی کہ بھائی کسٹمر کو وہاں جا کے نہ پکڑا کرو, تمہاری دکان پہ آگے بیٹھ جائے گا, اس کے بال کاٹ دیا کرو. وہاں جا کے نا بھکاریوں کی طرح ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ حرکتیں. آپ نے عمرہ کر لیا, آ جاؤ, وہ دوسرے آپ نے کر لیا, وہ ادھر کا سیٹر ہے, وہ ادھر کا. سعودی گورنمنٹ نے 10-15 سالوں سے پاکستانیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ چھچوری حرکتیں مت کرو, تمیز سے بیٹھ جاؤ دکان کھول کے, جس نے آنا ہوگا آ جائے گا. نہیں مانے تو اب وہ نکال رہے ہیں پاکستانیوں کو, مصریوں کو لا کے رکھ لیا, وہ بڑے ڈیسنٹ طریقے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن پاکستانی باز نہیں آیا. ابھی میں نے عمرہ کیا تو 2 بندے آ گئے, چھپ چھپا کے آ رہے ہوتے ہیں شرطوں سے. یار کیوں اپنے اوپر بھی پابندیاں لگا رہے ہو, دنیا پہ بھی پابندیاں لگا رہے ہو. ملک کا امیج اچھا جا رہا ہے, قوم کا امیج اچھا نہیں جا رہا ہے. تو اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, کسی ملک کے قوانین کو فالو کرنا چاہیے. بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. تو اس لیے میرے بھائی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو وہ صحافی جو اس وقت نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں نا, ان کو مت سنو, وہ کیڑے ہی نکالتے رہیں گے بیٹھ کے. اور خدا نخواستہ یہ معاہدہ اگر ناکام ہو گیا تو اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے, پوری دنیا نے پاکستان کو ڈالا ہے بیچ میں. اور ہم اگر ایٹم بم نہ ہوتے نا تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو چکا ہوتا. اور بعض تبصرہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں دنیا میں اب راج صرف وہی کریں گے جن کے پاس ایٹم بم ہے, جن کے پاس بم نہیں ہے وہ گئے, پروگرام اڑ گیا. تو یہ اللہ کا شکر ہو گیا ہم نے صحیح ٹائم پہ ایٹم بم بنا لیا تھا. اللہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی مغفرت کرے, ان کے درجات کو بلند کرے. اور اس بم بنانے میں سعودی عرب نے بھی ہمارا بڑا ساتھ, بہت سارے لوگ انوالو ہیں اس میں, فوج بھی ہے, ISI بھی ہے, کچھ سیاسی لیڈر بھی ہیں, بہت سارے لوگوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, بھٹو کو بھی جاتا ہے کریڈٹ. تو سب کو یہ بہرحال سب نے مل جل کے خاندانی کام, تو پاکستان میں سارے غلط کام نہیں ہو رہے, اس سے ہی پتہ چلتا ہے. کچھ کام الحمدللہ. اور دیکھو غریب ہو کے مر جاؤ لیکن کمزور ہو کے نہ مرو, یہ پتہ چل گیا کہ نہیں چل گیا. ورنہ حقیقت کیا, ابو فلاں رہ گیا کھوکھلے. ان کے طیارے ہمارے ایئرپورٹوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے ایئرپورٹ میں کہہ رہے ہیں یار اللہ کے نام پہ یہ اتحاد لے لو, PIA میں آ رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے ڈیفنس پہ کمپرومائز نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. یہ ہماری فورسز کا ایک خاندانی کام ہے کہ انہوں نے ڈیفنس پہ کمپرومائز, جو کام ان کا تھا وہ انہوں نے کیا. گو کہ جو نہیں تھا وہ والا بھی کیا, لیکن بہرحال ان کا کام نہیں تھا کہ وزیر اعظم کون بنے گا کون نہیں بنے گا. الیکشن میں آپ کی انوالومنٹ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے, یہ آپ کے کام نہیں ہے. دیکھو کسی نے بڑی زبردست بات کی ہے, پاکستان میں جتنے بھی وزیر ہیں نا, کسی بھی وزیر سے پوچھو کہے گا میں ادھر کا وزیر ہوں, اختیار میرے پاس ہے, میں صدر ہوں, اختیار میرے پاس ہے, حالانکہ نہیں ہوتا اختیار. میں وزیر اعظم ہوں, اختیار میرے پاس ہے, حالانکہ نہیں ہوتا اختیار. میں فلانے محکمے کا وزیر ہوں, اختیار میرے پاس ہے, حالانکہ نہیں ہوتا. ایک اکیلا آرمی چیف ہے جو کہتا ہے میں قوم کا خادم ہوں, حالانکہ باپ کون ہوتا ہے, وہی سب کا باپ ہوتا ہے. تو اب یہ غلط ہے صحیح ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بہرحال کام خاندانی ہو رہے ہیں پاکستان میں, اور ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. پوری دنیا رابطے کر رہی ہے, پوری دنیا ہمیں ہماری طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے. ایران میں جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب نے چند دن پہلے بیان دیا تھا کہ نوبل انعام جو ہے یہ جنرل عاصم منیر کو ملنا چاہیے. تو لوگوں نے بہت نیگیٹو کمنٹ کیے کہ یہ سرکاری پٹھو فلانے. اصل میں بات یہ ہے کہ اپنے ملک سے محبت کا جو بھی اس وقت دعویٰ کرے گا نا, تو اس کو لوگ درباری سرکاری ہی کہیں گے, کیونکہ کھوپڑی کیا ہو چکی ہے, خراب ہو چکی. یار اگر ہمارے سربراہ کو نوبل انعام اور ملنا چاہیے, ہم انڈیا کی اس سے زیادہ ٹھکائی لگائے سکتے تھے. ہم نے 2 گھنٹوں میں بس لگا کے بند کر دیا اس کو, ورنہ اور بھی مار سکتے تھے. لیکن پاکستان بدامنی نہیں چاہتا, تو اس لیے انعام ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں ملنا چاہیے, انعام ہمیں ہمارے سربراہوں کو ملنا چاہیے. بھلے آپ کے ہمارے ان سے 10 اختلافات ہوں, اختلافات ہوتے رہتے ہیں, زندہ قوموں کا کام اختلاف کرنا, لیکن
انصاف کی بات یہ ہے کہ جو اچھا کام ہو اس کو اچھا ماننا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باقی جو لوگ الیکشن میں ہارے ہیں میں ان سے پھر دوبارہ تعزیت کرتا ہوں. مجھے پتا تھا ان کے ہارنے کا تھا نہیں, ان کو جیتنا تھا. کچھ کو تو میں نے جتوانے کی کوشش کی پھر بھی ہار گئے وہ, تو وہ ہوتا رہے گا کیونکہ آرمی چیف قوم کا خادم ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں بیچارے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. خیر بہرحال تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. وعلیکم السلام. محمد سفیان بن نسیم الدین انصر شاہ بنت شہزاد احمد. انصر شاہ نام ہے دلہن کا؟ انوشا, اس کو صحیح لکھوائیں. انوشا بنت شہزاد احمد دلہن کا نام ہے. 50,000 روپے مہر. دلہن کے وکیل کہاں ہیں بھائی؟ دلہن کے وکیل آپ ہیں. آپ نے اجازت دی کہ 50,000 روپے مہر میں انوشا شاہ بنت شہزاد احمد کا نکاح محمد سفیان ولد نسیم الدین سے کروں. اجازت ہے؟ اجازت ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد سفیان ولد نسیم الدین, میں نے 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح انوشا بنت شہزاد احمد سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول کیا. جزاک اللہ. دعا کریں اللہ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اس نکاح کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اس نکاح کو اللہ دونوں کے خاندانوں میں محبتوں کا, جوڑ کا, برکتوں کا ذریعہ بنا. ہر طرح کے شر سے دونوں کے خاندانوں کو محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے. ماشاءاللہ جی, خوشیاں دے آپ کو, جوڑ پیدا کرے آپ دونوں میں. جزاک اللہ. لائے بھائی سوال دے دیں. بھائی یہ جو بیان کا میں تھوڑا سا لگا دوں, میں نے بیان میں یہ بات لے کے چل رہا تھا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے بتائے, نام بھی بتایا. اس پہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, بس یہ چونکہ بیان چل پڑا تھا تو اس کو مکمل کر لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے نہیں بتائے, علامتیں بتائی ہیں. تو جنتی فرقہ ہے اس کی علامت بتائی ہے, کیونکہ اگر کوئی نام بتا دیتے نا تو وہ سب لوگ وہ نام رکھتے ہیں. تو اس لیے ناموں میں کچھ نہیں رکھا, دیوبندی نام ہو, بریلوی نام ہو, اہل حدیث نام ہو, حنفی ہو, شافعی, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم صرف مسلمان ہیں. اچھی بات ہے اگر آپ صرف مسلمان ہیں, لیکن ہوتے نہیں ہے نا. آپ اس طریقے کو فالو نہیں کر رہے ہوتے جو اللہ اس کے رسول کا بتائے ہوا طریقہ ہے. تو اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقوں میں ایک جنتی ہوگا. صحابہ نے پوچھا کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہو. تو قرآن کی وہ تشریح جو نبی سے نہ ہو اور نبی کی وہ تشریح جو صحابہ سے نہ ہو. تو صحابہ کو انکلیوڈ کرنا پڑے گا, اس میں ایڈ کرنا پڑے گا, اس کے بعد مذہب سمجھ میں آئے گا. صحابہ کو ہٹا کے آپ اپنے طریقے سے کچھ اگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ کی فہم غلط ہوگی. تو اس لیے ہم قرآن کو مانتے ہیں, حدیث کو مانتے ہیں اور صحابہ کو مانتے ہیں. اور چاروں اماموں کا یہی اصول ہے, قرآن, حدیث اور صحابہ. پھر یہاں سے کوئی مسئلہ نہیں ملتا, پھر وہ اپنی رائے کا اختلاف کرتے ہیں, یا دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں تو پھر ایک دلیل کو ترجیح دیتے ہیں, دوسری دلیل کو ترجیح دیتے ہیں, لیکن بیس یہی ہے. تو اس لیے صحابہ سے ہٹ کے کوئی بھی بات کرے نا, بولے صحابہ تو اس کے خلاف تھے, کیسے مان لیا جائے گا اس کو؟
پاکستان نے انتہائی شاندار سفارتکاری کے ذریعے بہت بڑی جنگ کو دھکیلا ہے. سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ، ساتھ میں ایران جو کہ پڑوسی اور مخالف سمت میں امریکہ اور اسرائیل، اس پورے معاملے کو جس طرح پاکستان نے نبھایا ہے اور امن کی کوشش کی ہے، اس سے ہماری قوم کا وقار، عزت اور پذیرائی بڑھ گئی ہے. بے شک بے شک بے شک سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ دوستی کا ثبوت دیا اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا نہیں کی. ایران کی جرت اور کامیاب مزاحمت بھی قابل رشک رہی. بے شک ایران نے نر کا بچہ بن کے دکھایا ہے، ایران نے بہادری دکھائی ہے، یہ ماننا پڑے گا. ایران نے بہادری دکھائی ہے، قربانیاں دی ہیں، پوری قیادت ان کی امریکہ نے اڑا دی اور پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے، ماننا پڑے گا. باقی پھر ایران نے گڑبڑ کی ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا اپنی سعودی عرب سے بھی ٹھڑک نکالی ہے، یہ غلط کیا ایران نے. ابھی مفتی عبدالرحیم صاحب کا بیان آیا ہے نا کہ صدام حسین نے 13 حملے کیے تھے اسرائیل پر اور 53 کر دیے سعودی عرب پہ. تو بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سعودی عرب نے اپنی مدد کے لیے پھر امریکہ کو بلایا اور پھر وہ امریکہ یہیں آ کے اعتکاف میں بیٹھ گیا. وہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، پوری زندگی کے اعتکاف میں بیٹھ گیا. تو اب سعودی عرب نے صحیح کیا غلط کیا، لیکن اس میں مجبور کس نے کیا؟ صدام حسین نے مجبور کیا. بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ نے کویت پہ قبضہ کر لیا، پھر آگے سعودی عرب پہ بھی. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اسرائیل کا نام استعمال کر کے وہ دوسروں سے دشمنی بھی نکالتے ہیں. تو ایران نے اسرائیل کے خلاف جب تک چل رہا تھا ساری دنیا مان رہی تھی زندہ باد بھائی، لیکن اس نے اسرائیل کی آڑ میں سعودی عرب کو بھی کوٹنا شروع کر دیا اور دلیل یہ دی ہے کہ اڈے ہیں وہاں پہ. بھائی ان اڈوں سے آپ پہ اٹیک نہیں ہو رہا، ان اڈوں سے آپ پہ اٹیک نہیں ہو رہا. تو سعودی عرب جانے، وہ امریکہ جانے، اور وہ آج سے تھوڑی ہو تو بہت پہلے سے ہیں. تو اس لیے ایران، اگر میں اس معاملے میں ایرانی حکومت کی تعریف کرتا ہوں، بہرحال اس نے جوان مردی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ مانتے ہیں، لیکن دوسرے جو کام صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے گا، جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا. تو اس نے یہ بھی کیا. جو سعودی عرب کو کیوں آپ حملہ کر رہے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں بادشاہت ہے، جو ناجائز بادشاہت ہے. دیکھو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جب سعودی عرب کا پاکستان آرمی کے ساتھ اتحاد ہوا تھا نا، آرمی نہیں فورسز کے ساتھ، اس میں ایئر فورس بھی ہے. ہماری سب سے جاندار شاندار تو ایئر فورس ہے، تو ہمارے پائلٹ ہیں ہمیشہ سے مشہور ہیں. تو تبھی مجھے بچپن سے پائلٹ بننے کا شوق تھا، اس لیے میری 2-3 تصویریں بچپن کی پائلٹ والے ڈریس میں ہیں. بس وہ تصویریں ہی ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کہاں چلی گئیں. تو اب بھی پائلٹ سے کم نہیں ہے بھائی، اب بھی جہاز اڑا رہے ہیں، اور کہ جہاز ہی تو اڑا رہے ہیں بیٹھ کے یہاں. خیر، اعز مقام فی الدنا سرج صابحین وخیر جلیس فی الزمان کتاب. جب JF-17 کے پائلٹوں کو دیکھتا ہوں نا میں جہاز اڑاتے ہوئے، تو مجھے متنبی کا شعر یاد آتا ہے. موضوع سے ہٹ جاتا ہوں، کیا کریں. اعز مقام فی الدنا سرج صابحین. پہلے زمانے میں شاعروں کے کیا تخیل ہوا کرتے تھے یار. اب لڑکوں کو دیکھو یار، کوئی لڑکا پن رہا ہی نہیں. لیڈیز بنتے جا رہے ہیں، فیشل کروا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کمر کھول کے کیا کر رہے ہو یار تم. متنبی پڑھ لیتے. متنبی کہتا ہے مرد کے لیے سب سے عزت دار جو جگہ ہے نا، جہاں بیٹھ کے مرد کیا لگتا ہے، مرد کا بچہ لگتا ہے، وہ ہے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. رہنے دو یار ایسے ہی ٹھیک. لیول سے اوپر کی باتیں ہو جاتی ہیں تو تھوڑا سا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. دوڑتے ہوئے گھوڑے کی نہیں، سرجو سابحن، سباحت تیراکی کو بولتے ہیں، تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. اس زمانے میں JF-17 نہیں تھا، رافیل بھی نہیں تھا. تو اب بھی رافیل تھا، وہ بھی رافیل کیا تھا نا، وہ تو تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ ہوا کرتا تھا، اب وہ بھی تھا بن گیا. تو وہ دیکھو کیسی میمز بنی تھی کباڑ میں، رافیل لے لو بھائی. پاکستانی قوم میمز بنانے پر آئے، بڑا مزہ آتا ہے. ابھی پیٹرول مہنگا ہوا نا، تو ایک آدمی نے بائک کو رکھ کے جنازہ پڑھا ہے اس کا میم میں. تو اعز مقام فی الدنا سرج صابحین، دنیا میں سب سے زیادہ مرد کے لیے جو عزت دار جگہ ہے، جس پہ مرد کیا لگتا ہے، مرد کا بچہ لگتا ہے، وہ ہے تیز تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. اگر متنبی آج موجود ہوتا تو وہ JF-17 کے پائلٹ کے بارے میں یہ بات کہتا جب وہ رافیل کے تعاقب میں نکلا. جہاز میں تو بھائی آدمی اپنے سسرال بھی جا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، کیا خیال ہے، وہ سین نہیں آئے گا اس میں. وہ ایسا نہیں لگے گا کہ مرد کا بچہ ہے. سسرال جب آدمی جا رہا ہو تو کیسا لگتا ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے کیسا لگتا ہے. آدمی نہیں لگ رہا ہوتا، بہرحال وہ جو بھی لگ رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ دیکھ لیتا نا ہمارے زمانے کے طیارے اور پائلٹوں کو دیکھ لیتا، ہمارے جو فضائی شاہینوں کو دیکھ لیتا، تو پھر متنبی یہ شعر گھوڑے پہ نہ کہتا، کس پہ کہتا، ہمارے پائلٹوں کے بارے میں کہتا، تو ہماری ایئر فورسز کے بارے میں کہتا.
اور آگے متنبی نے بڑی پیاری بات کی ہے، وَخَيْرُ جَلِيسٍ فِي الزَّمَانِ کِتَابُ. آج کے لونڈے لپاڑوں کو کہا ہے کہ لونڈے لپاڑے نا فخر کرتے ہیں، ابے میری بغل میں ایک حسینہ بیٹھی ہوئی ہے، میں جس سے ڈیٹ مارتا ہوں یہ دیکھ کتنی خوبصورت، اس کے ساتھ میں قائد اعظم کے مزار پہ بیٹھتا ہوں. اللہ معاف فرمائے، قائد اعظم نے بھی معاف نہیں کرنا بیٹا، ایسے چپیڑے لگیں گے نا قائد اعظم کی طرف سے قیامت کے دن، بولیں گے کم بختو تم لوگ میرے مزار کو ڈیٹنگ پوائنٹ بنایا ہوا ہے. بغیرتی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے یار، کہیں اور گندے نالے میں جا کے بیٹھ جاؤ، برساتی نالے میں بیٹھ جاؤ جا کے یار. تو آج نوجوان فخر کرتا ہے کیسی ہم نشیں ہے میری بغل میں اور میرے ساتھ حسینہ. نہ مرد کے فخر کرنے کی یہ چیز نہیں ہے. متنبی گمراہ آدمی تھا لیکن باتیں خاندانی کر گیا. کہتا ہے خیر جلیس فی الزمان کتاب، سب سے بہتر ہم نشین کتاب ہے. کتاب یعنی مرد کے دو کنڈیشن میں آدمی بہت اچھا لگتا ہے. ایک جب اس کے ہاتھ میں کتاب ہو اور مطالعہ کر رہا ہو، ادیب لگتا ہے دیکھنے میں، لگتا ہے کہ نالجیبل آدمی ہے، نالج امپروو کرنے کا اس کو شوق ہے. اور دوسرا جب JF-17 کی پشت پہ بیٹھا ہوا جہاز اڑا رہا ہو یا تیز رفتار گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا ہوا. آج اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ کتاب کا آلٹرنیٹ ہے ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کا ناچ، لڑکیوں کے ڈانس. وہ آپ کی ہم نشین ہے ٹک ٹاک، ایک ریل، دوسری ریل، تیسری ریل، پھر وہ بس ناچ اور ڈانس اور یہی چھچور بنا دیکھتے رہتے ہیں لوگ. تو متنبی نے ایک اور بڑی پیاری بات کی. متنبی پتہ ہے گمراہ آدمی تھا لیکن پھر بھی کچھ باتیں بڑی خاندانی کر کے گیا. یہ گزرا ہے آج سے 1000 سال سے بھی زیادہ ہو گیا اس کو. متنبی کو تقریباً 1100 سال پرانا شاعر ہے. متنبی کہتا ہے کہ ایک دفعہ شراب خانے میں گیا، اس کے دوستوں نے انوائٹ کیا کبھی آؤ ہمارے ساتھ بھی بیٹھو. تو جب شراب خانے میں گھسا ہے تو اس کے دوست پینے پلانے میں لگے ہوئے تھے، تو دوستوں نے اس کو بھی شراب پیش کی کہ کائنڈلی 2 گھونٹ آپ بھی. تو اس نے شراب تو نہیں پی لیکن اپنے دوستوں کی دل شکنی بھی نہیں کی. دوستوں کی تعریف اس نے ان الفاظ میں کی، لِأَحِبَّتِي أَن يَمْلَؤُوا بِالصَّافِيَاتِ الْأَكْوَبَا وَعَلَيْهِمِ أَن يَبْذُلُوا وَعَلَيَّ أَلَّا أَشْرَبَا. کہہ رہے دوستی کا تقاضا یہی ہے میرے محبوبوں کے لیے کہ مجھے پلانے کی کوشش کریں. ان کی دوستی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ مجھے پلائیں. دوست ہے نا تو اپنے ساتھ شریک کریں، لیکن مجھ پر میری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں نہ پیوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ متنبی کیا تمہیں نشے کا شوق نہیں ہے؟ نشہ تو ہر آدمی کو ہوتا ہے. تو اگلے شعر میں اس کا جواب دیتا ہے کہ بھائی مجھے بھی نشہ ہے، میں اتنا نیک نہیں ہوں کہ مجھے نشے کا شوق ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نشے تو شرابیوں میں بیٹھتا ہوں تو نشے کا شوق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کہہ رہے ایسا نہیں ہوگا میں دودھ کا دھلا ہوا کہ مجھے نشے کا شوق نہیں ہے، لیکن کہتا ہے مجھے نشہ پتہ ہے کس چیز کا ہے؟ کہ مجھے نشہ ہے گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو اور اس میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے تلوار لے کے میدان جنگ میں کود پڑوں اور تلواروں کی جھنکار سے مجھے جو ٹھڑک پیدا ہوتی ہے نا، جو میں ناچتا ہوں وہ والا. کہہ رہا ہے یہ پروگرام اس شراب میں مجھے نظر نہیں آ رہا. تو میرے جو نشہ ہے وہ کیا ہے؟ تلواروں کی جھنکار، اس میں لڑائی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اب یہ سب ختم ہو گیا. متنبی کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میں کون ہوں، مجھ سے آ کے نا پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کہاں سے ہیں، انڈا موڑ سے آپ کا تعلق ہے، پٹیل پاڑا میں رہتے ہیں، آپ ڈیفنس میں رہتے ہیں، کہاں رہے لوگ. ہم تعارف کرتے ہیں نا، مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ بور ہو رہے ہیں، شاید بور ہو رہے ہیں. مجھے آپ کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے آپ ٹینشن میں آ گئے. آگے سوال جواب دیتا ہوں، تھوڑا سا میں اپنی ٹھڑک نکال رہا ہوں اصل میں. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو سب شرعی مسائل پوچھنے کے لیے آئے، انہوں نے کیا پروگرام شروع کر دیا. لیکن یار ہم بھی سن لیا کرو یار. تو متنبی پتہ ہے کیا کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ ہیں کون، آپ کے بارے میں ہمیں کہاں سے معلومات ملیں گی؟ تو متنبی کہتا ہے میرے بارے میں معلومات لینی ہے تو مجھے تلوار جانتی ہے، گھوڑا جانتا ہے اور کتاب جانتی ہے. اس کے علاوہ میرا کسی سے سلام دعا بولو، کسی سلام دعا. تلوار کے بارے میں مجھ سے آپ معلومات لے سکتے ہیں. تلوار بتائے گی بھائی اس کے ہاتھ میں آ جاؤ تو بس خیر نہیں ہے، کھوپڑیاں کٹنا شروع ہو جاتی ہیں. گھوڑا بتائے گا، گھوڑے سے پوچھو گے یار متنبی کے بارے میں رپورٹ پیش کرو، کہہ رہا رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری لگام جب متنبی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کا اسٹائل بدل جاتا ہے. اور کتاب بتائے گی، کتاب کہے گی بھائی اتنا اچھا دوست ہے، جب ایک دفعہ ہاتھ میں مجھے پکڑتا ہے تو صفحے الٹتا ہی چلا جاتا ہے. تو یہ پرانے زمانے کے شاعروں کے تخیل تھے. اب ڈیٹوں کے علاوہ کوئی تخیل بولو بچا نہیں. نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں؟ میرے سے جو آ کے پوچھتے ہیں نا حضرت مل نہیں رہی، ابا نہیں مان رہے، ماموں نہیں مان رہے، فلانے نہیں مان رہے، خود نہیں مان رہی، بس یہی چل رہا ہے. احتلام بہت ہو رہا ہے، کوئی دوا بتا دیں. جب سارا دن یہی سوچتا رہے گا تو پھر یہی ہوگا نا، نائٹ فال ہی ہوگا، وہ سارا خواب میں آگے نکلے گا. ٹرک الٹ گیا، یہ الٹ گیا، فلانا الٹ گیا. یہ چل رہے ہیں آج کل کے نوجوانوں کے تخیل. بھائی
وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اقبال دنیا میں آ گئے نا دوبارہ, وہ بولے کہ تو پتہ نہیں کہاں بسیرا کر رہا ہے یار. تو چھوڑو ابھی زیادہ آگے نہیں جاتا میں. تو میرے بھائی فوج میں جاؤ یار, زیادہ سے زیادہ آرمی جوائن کرو. دیکھو اس وقت پاکستان کی حیثیت صرف پاکستان نہیں ہے, پوری دنیا کے اسلامی ملکوں کا دفاع, اس میں سب سے بڑا کردار پتہ ہے کس کا ہے؟ منہ سے پھوٹ لو, پاکستان کا ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا 70 سالوں میں, گھاس کھائی ہے, لیکن ڈیفنس ہم نے بڑا خاندانی کر لیا, اپنا مضبوط کر لیا. گھاس کھا کے کیا لیکن کیا ہے. قرضے واپس نہیں کرتے ہم الحمدللہ, یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پہ. لیتے بہت ہیں, دیتے نہیں ہیں, اور جو لیتے ہیں وہ لگاتے نہیں ہیں. یہ سب اپنی جگہ, گٹروں کے ڈھکن ہمارے ہاں نہیں ہے, لیکن ایک کام ہم نے کیا, اپنا ڈیفنس ہمارا. دیکھو غریب آدمی جو طاقتور ہو وہ عزت سے جیتا ہے کہ نہیں جیتا؟ اس مالدار سے جو ہر وقت ڈرتا رہتا ہو. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے ہمارا ڈیفنس مضبوط ہے. ہم نے انڈیا سے جنگ میں دکھا دیا, اور بھی اسرائیل کتنا ہمارے خلاف ٹویٹ کر رہا ہے پتہ ہے آپ کو. ہمارے وزیر خارجہ نے جو ابھی ٹویٹ کیا تھا, وزیر دفاع نے جو ٹویٹ کیا تھا, تو اس پہ اسرائیل کتنا پاگل ہو گیا ہے. میں نے خود ٹویٹ پڑھی ہے اسرائیل کی, تو وہ پڑھ لو, پتہ چل جائے گا کون اسرائیل کا دوست ہے اور کون اسرائیل کا دشمن. اسرائیل تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نیوٹرل ملک تھوڑی ہے, اس کو کیوں ڈالا ہوا ہے بیچ میں سلوک صفائی کے لیے؟ یہ نیوٹرل ملک تھوڑی ہے, اس سے تو ہمارا پھڈا ہے. تو اور کسی نے ابھی اور بھی بہت ساری باتیں, وہ خوشبو لگا کے اکیلے میں آنا تو بتاؤں گا سامنے. اچھا بھائی میں مکمل پڑھ لوں, اس میں بیچ میں اتنا مزہ آ گیا تھا نا, شعر و شاعری شروع ہو گئی. اچھا دیکھو ایک بات یاد رکھو, ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو آرمی چیف سے اختلافات ہیں, کچھ لوگوں کو الیکشن وغیرہ, عمران خان اندر وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہ اختلافات ہیں. میں اس اختلافات کو نہیں چھیڑتا, ہو سکتا ہے ویلڈ ہو, اس کو نہیں چھیڑتا. بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ملک کام کر رہا ہوتا ہے نا, تو وہ کریڈٹ سربراہ کو جاتا ہے. ویسے تو ہمارے جو آرمی کے جوان ہیں ان کو یہ جاتا ہے کریڈٹ, یہ تو میں نے ابھی بیان میں بھی بات بتائی ہے. لیکن جب بھی کوئی ملک کا سربراہ ہوتا ہے, چیف ہوتا ہے, تو اس کی ذاتی حیثیت ایک طرف ہو جاتی ہے. اس وقت اس کی حیثیت ہوتی ہے ملک کا نمائندہ. آئی بات سمجھ؟ مثال کے طور پر یہ سارے کام زرداری بھی کر رہا ہوتا نا, تو ہم زرداری کو بھی سلوٹ کرتے, اس لیے نہیں کہ وہ زرداری ہے, اس لیے کہ پاکستان کا صدر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال. تو اس لیے اپنی ذاتی نفرتوں کو یا ذاتی اختلافات کو اتنا آگے نہ لے کے جاؤ کہ ملکی مفاد پہ زد پڑنا شروع ہو جائے. میں یہ مضمون بار بار بیان کر چکا ہوں, اس میں ساحل ادیم صاحب اور ان کے جو لسنر ہیں وہ اکثر میرے خلاف ہو جاتے ہیں. حاکم ظالم ہو یا عادل ہو, اس کو رسپیکٹ بھی شریعت میں دینے کا حکم ہے اور اس کی اطاعت کا بھی حکم ہے. یہ وہ بات ہے جس پہ نیچے ہمیں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے سرکاری درباری. یہ شریعت کا حکم ہے, حاکم عادل ہو یا ظالم ہو, آپ نے اس کو رسپیکٹ بھی دینی ہے, اور جائز چیزوں میں اس کی اطاعت بھی جائز میں, ناجائز میں نہیں, جائز چیزوں میں اس کی اطاعت بھی کرنی ہے. کیوں؟ کیا شریعت ہمیں ظلم کا حکم دیتی ہے؟ نہ, شریعت اجتماعیت کو دیکھتی ہے. اگر ملک کے سربراہ پہ لوگ جمع نہیں ہوں گے, آپ کی طاقت کیا ہو جائے گی؟ کمزور. طاقت کمزور ہو جائے گی. انتظامی چیزوں میں ہمیشہ سربراہ کو فالو کیا جاتا ہے. ایک اور آسان مثال دوں, دیکھو سعودی عرب میں جو چاند نظر آتا ہے نا, وہ نظر آتا نہیں ہے, پتہ ہے آپ کو. اس دفعہ سعودی عرب میں عید کے دن بھی چاند نظر نہیں آیا ہے, عید کے دن بھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ پوچھ لیں سعودی عرب میں فون کر کے کسی سے کہ جس دن تمہاری عید تھی مغرب کے بعد چاند نظر آیا, وہ لوگ کہیں گے نہیں نظر آیا. کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن سعودی عرب میں اس کے باوجود ہم کہتے ہیں جو عید ہوئی ہے وہ شرعی عید ہے. کیوں؟ حکومت نے فیصلہ کر دیا. انتظامی چیزوں میں حاکم عادل ہو, پرہیزگار ہو, اس سے بحث نہیں ہے. وہ آپ کا باس ہے, وہ آپ کا باپ ہے, تو جو وہ فیصلہ کرے گا انتظامی چیزوں میں, یہ نہیں کہ خلا پکڑا دے عورتوں کو, وہ انتظامی معاملہ نہیں, وہ تو حلال حرام کا مسئلہ ہے. جہاں بھی اجتماعیت کا کوئی مسئلہ آئے گا تو انتظامی چیزوں میں فالو کرنا پڑے گا ملک کے سربراہ کو, چاہے وہ زرداری ہو, چاہے وہ شہباز شریف ہو, چاہے کوئی بھی ہو, تو اس کو فالو کرنا پڑے گا. اس سے ملک کی اجتماعیت باقی رہتی ہے, ملک میں اتحاد رہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر اختلاف کرو گے تذہب ریحکم, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ حاکم نیک ہو تو اختلاف مت کرو, برا ہو تو اختلاف کرو. نہ, حاکم کا مطلب کیا ہے؟ اور حاکم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ قوت نافذہ و پاور آ جائے اس کے پاس, چاہے وہ لیگل وے سے آئی ہو یا اللیگل طریقے سے آئی ہو. اللیگل طریقے سے آنا ناجائز ہے, غلط ہے, لیکن آ گئی تو آ گئی, ماننا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ حضرت معاویہ کا بیٹا یزید, 99.9% صحابہ نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے.
حالانکہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ عادل تھا فاسق تھا, صحابہ نے یہ بحث میں نہیں پڑے. بھائی پاور آ گئی ہے, طاقت آ گئی ہے, قوت نافذہ ہے, تو اب اگر اس کے خلاف خروج ہوگا, بغاوت ہوگی, تو امت دو حصوں میں ڈیوائڈ. تو جنہوں نے عادل مانا وہ بھی بیعت ہوئے, جنہوں نے نہیں مانا وہ بھی بیعت ہوئے. اور امت ہمیشہ اسی طرح چلی آئی ہے, اور یہی شریعت کا حکم ہے. کیوں؟ اجتماعیت کے لیے اپنے انفرادی مفاد کو ترک کر دو. تو یہ کوئی مکھن پالیسی یا کوئی درباری نہیں ہے, یہ علم ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ جو آج کل کے اسکالر آ رہے ہیں ان کے پاس نالج والج ہے نہیں, اور یہ سارے یہ باتیں پاکستان میں کرتے ہیں, لندن امریکہ میں جا کے نہیں کرتے. یہ کبھی انہوں نے خلافت کی بات لندن میں کی ہے بھائی؟ کبھی انڈیا میں کی ہے جب 100% کفریہ حکومت ہے, وہاں کبھی نہیں کہیں گے کہ خلافت قائم کرو, حاکم وقت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. ان کا پتہ چماٹ پڑے گا وہاں پہ طبیعت سے. تو یہ کیا بات ہے؟ غیر مسلم کنٹریز میں تو آپ بھیگی بلی بن کے رہتے ہو, اور ایک پاکستان ملا ہوا ہے تمہیں خلافت کے لیے بھی اور اپنی ساری ٹھگ پوری کرنے کے لیے, ساری دشمنیاں نکالنے کے لیے. تو جو ناجائز ہے اس کو غلط کہا جائے گا. میں عدالتی خلا کے خلاف بولتا ہوں نا, ناجائز ہے بولو, لیکن جائز چیزوں میں آپ حاکم کی اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچ سکتے. اور کوئی بھی فوج میں آپ کا کوئی کمانڈر ہے, حتیٰ کہ غیر مسلم ہے, آرمی میں ہندو بھی ہے نا, مسیحی بھی ہیں, بریگیڈیئر ایک کرسچن اور ایک فوجی ہے, وہ نمازی پرہیزگار تہجد گزار, ابھی تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آیا ہے. وہ بریگیڈیئر اس نمازی پرہیزگار کو جنگ میں آرڈر دیتا ہے, تو یہ نیچے والا کہہ سکتا ہے کہ تم تو ہندو ہو, میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ بول سکتا ہے؟ نہیں. شریعت کہے گی اس کے آرڈر کو فالو کرو, چاہے یہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. تو بھائی یہ جب جو بھی حاکم ہوتا ہے نا, حاکم انتظامی چیزوں میں اس کی اطاعت لازم ہوتی ہے, اور صرف اطاعت لازم نہیں ہوتی, جب تک وہ حاکم ہے اس کو عزت دینا بھی لازم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے سامنے حق بولنا سب سے بڑا جہاد ہے. اس کے سامنے یہ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں ممبر پہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, سامنے حق نہیں بولتے, سامنے مکھن لگاتے ہیں. یہ جو مفتی عبدالرحیم صاحب کو لوگ سرکاری درباری کہتے ہیں نا, مفتی عبدالرحیم صاحب کو میں جانتا ہوں, سامنے وہ بولیں گے جو ان کے دل میں ہوگا, وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. ممبروں پہ مخالفت کر کے عوام میں ہیرو بننے کی کوشش نہیں کرتے. وہ کچھ لوگ ممبروں پہ مخالفت کر کے عوام کی نظر میں ہیرو بن جاتے ہیں, سامنے بھیگی بلی بنے رہتے ہیں. ان کی عادت ہے عزت کے ساتھ جو بھی بات ہوتی ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, باقی عمل نہ کرنا نہ کرنا ان لوگوں کا کام ہے. تو اس لیے میرے بھائی پاکستان میں نا نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیل گئی ہے, اس کو ختم کرو. اور آپ کو کوئی سیاسی لیڈر اچھا لگتا ہے, بہت اچھی بات ہے, اس کے لیے دھرنے بھی دو, جلوس بھی نکالو, رہائی کی کوشش بھی کرو. یہ تو زندہ قوموں کی ایک پہچان ہوتی ہے. کسی کو کوئی لیڈر اچھا لگتا ہے, کسی کو کوئی لیڈر اچھا لگتا ہے, کوئی بات نہیں, یہ تو زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے. سیاسی اختلاف بھی کرو, لیکن اجتماعی مسائل جہاں بھی آئیں گے اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا شہباز شریف ہے یا مریم نواز, اس میں دیکھا جائے گا حکومت کا یعنی ملک کا سربراہ ہے. جو سربراہ ہے اس کو بہرحال فالو کرنا ہے. اور اجتماعی چیزوں, جنگ میں تو سب ایک جیسے ہیں گے یار. ابھی بھی امریکہ کا نائب صدر آیا ہوا ہے یار, اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے. میں سوچ رہا ہوں بلا لوں چائے پہ شام کو, میں سوچ رہا ہوں امریکہ کے نائب صدر کو چائے پہ بلا لوں, ہو سکتا ہے آ بھی جائے. آج کل ہماری بڑی عزت ہو رہی ہے. بولے بھائی آپ لوگ نے بھی کسی نے بلانا ہو تو بتا دیں, نمبر دے دیتا ہوں. ان کو تو ابھی کہیں سے بھی پتہ چل رہا ہے نا جنگ بند کروا رہے ہیں, وہ پہنچ جاتے ہیں. اچھا میرے بھائی یہ پرچہ مکمل کر لوں, میں بیچ میں ذرا جذباتی ہو گیا تھا. کچھ سازشی عناصر ایسے ہیں جو کہ اپنی فرقہ وارانہ نفرت اور بغض پر قائم ہیں, جن کا ہدف حرمین شریفین ہے. جی ہاں, ایران میں کچھ سازشی عناصر ایسے ہیں, ایران میں جو اسرائیل کی آڑ میں حرمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. کچھ ہیں, سارے نہیں ہیں. خیر جنگ بندی ہو گئی ہے, یہ پورا مضمون لکھ کے لایا ہے. خیر جنگ بندی ہو گئی جو کہ نہایت خوشکن ہے, اور ابھی بھی پاکستان میں نہایت اہم شخصیات آئی ہوئی ہیں, اور سارے ممالک اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں رہ کر ہر وقت پاکستان کے خلاف بولنے والے اور نفرت کرنے والے انڈیا اور اسرائیل اس وقت بہت غمزدہ ہیں. وہی بات ہے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں, وہ کیا ہے بریلویوں کا شعر ہے نا, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہی ہے حضرت. اچھا سوال پوچھنا, پھر آپ طنزنا شروع کر دینا. ابھی میں وہاں بیٹھا ہوا تھا ادھر سعودی عرب میں نا, میں مکہ سے جدہ جا رہا تھا. مجھے کیا ٹیکسی ڈرائیور عجیب سا نکلے گا, وہ ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہوئے تھے, کہہ رہے تھے یار وہ پاکستان کے خلاف کچھ باتیں لوگ بہت کر رہے ہیں یہاں پہ, یہ وہ. میں نے کہا پاگل ہو گئے, ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا, وہ بھی ٹیکسی والا بھی بیچارہ تھوڑا سا پاگل ہوا تھا وہ بھی. تو باہر ملکوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ تھوڑے ان کو زیادہ معلومات ہیں نہیں میرا خیال, وہ پروپیگنڈے میں آئے ہوئے ہیں. مخلص وہ بھی ہیں, پاکستان سے سب محبت کرتے ہیں, لیکن کچھ پروپیگنڈے میں آئے ہوئے ہیں. دیکھو کچھ صحافی باہر بیٹھے ہوئے ان کو ڈالر مل رہے ہیں, یہ بتا دوں میں آپ کو, یہ پکی خبر ہے. کچھ صحافی باہر بیٹھے ہوئے ان کو کیا مل رہا ہے, روکھڑا, کہ وہ الٹا دماغ گھماتے رہو بس لوگوں کا بیٹھ کے. 5ویں نماز کی سنت موقدہ
بتا دیں. 5 نمازوں کی سنت موقع. فجر کی 2 ہیں, ظہر سے پہلے کی 4, ظہر کے بعد کی 2, مغرب کے بعد کی 2, عشاء کے بعد کی 2. میرا گھر میرا آشیانہ اسکیم کے تحت قرض لینا صحیح ہے؟ اسلامک بینک سے لے سکتے ہیں, جو غیر اسلامک بینک ہیں ان سے لون نہیں لے سکتے. بھی حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے, 1 کروڑ روپے لوگوں کو قرضہ دے رہی ہے گھر بنانے کے لیے, تو اچھی بات ہے, لے لو, اسلامک بینک سے لے لو. تو عمران خان نے بھی ایسے اچھے کام کیے تھے, بہت اچھی بات ہے, ہم نے اس وقت تعریف کی تھی. جو عمران خان کے مخالفینوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا تھا, تو اب یہ کام اگر یہ والی گورنمنٹ کر رہی ہے تو میرا خیال ہے تعریف تو بنتی ہے. باقی بہت ٹیپ میں جاؤ گے تو پھر تو ڈیپ میں تو وہاں بھی جاؤ گے تو کچھ نہ کچھ نکل آئے گا. اتنا ڈیپ میں جانے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ خوش ہونے کی سیکھو یار. اگر کوئی اچھا کام گورنمنٹ کر رہی ہے, 1 کروڑ روپے کے دے رہی ہے, میں تو نہیں لے رہا, لیکن آپ لوگ لے رہے ہو, خوش نہیں لے رہے. ہمارے نہ چاچا لگتے ہیں, نہ شباشی, نہ ماموں لگتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جو اچھا کام ہوگا اپریشیٹ کریں گے, جو گندا کام ہوگا, کتنا گندا کام کیا نا, سولر پلیٹیں ہم لوگوں سے لگوا دیں, اس کے بعد ریٹ اتنے بڑھا دیے کہ وہ ہمارے لیے بیکار ہو گئی, کچرا ہو گئی, وہ سارا پیسہ برباد ہو گیا. ہمارا انورٹر بھی ہم نے اسی حساب سے خریدا تھا, وہ بھی زیرو ہو گیا, کوئی خرید ہی نہیں رہا, وہ کباڑ والا بھی نہیں لے رہا. لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا یار. اب اگر ہم انورٹر لیتے ہیں تو اتنا مہنگا ہے کہ وہ 10 سال میں تو اتنا بجلی کا بل نہیں بنتا جتنے کی پلیٹیں آ گئی ہیں, اور وہ انورٹر آ گیا ہے. تو یہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ پاکستان زندہ باد کو جاتا ہے. مفتی صاحب, لڑکا لڑکی جو محبت کرتے ہو, ماں باپ سے بھی کر لیا کرو یار کبھی محبت آپس میں, اور دونوں بغیر شادی کے مر جائیں تو دوزخ میں جانا چاہیے ان دونوں کو. کہہ رہے ہیں تو کیا جنت میں مل سکیں گے؟ اور اگر کسی اور سے ہو جائے شادی پھر نہ مل سکیں گے؟ اگر دونوں کمارے مر گئے اور وہ حرام محبت میں پڑے نہیں, صرف محبت تھی لیکن کوئی ناجائز کام کیا نہیں, نکاح کی کوشش کی اور مر گئے, پھر دونوں کنوارے ہیں تو اللہ تو دونوں کی خواہش پوری کرے گا نا جنت میں. پھر تو اللہ انشاءاللہ, اللہ سے پوری امید ہے دونوں کی شادی کرا دے گا وہاں پہ. لیکن اگر ناجائز نہیں کیا کچھ, اور اگر اس کی کہیں اور شادی ہو گئی تو پھر قبر پہ یہ شعر لکھ کے لگا دیا جائے, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. پھر یہ قبر پہ شعر لگا, یہی قبر کا عذاب کافی ہوگا اس کے لیے, مزید کسی عذاب کی ضرورت. اور وہ جب اس کے بچے ہو جائیں نا, وہ قبر پہ آ کے اس کو ماموں بھی بولیں کہ ماموں آپ کی مغفرت کے دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں. حضرت واقعی نہیں مل رہا قرضہ, یہ تو بڑی دھاندلی ہے یار, ٹوپی ہے. اچھا بھائی, اگر امام مسجد میں جو جس کی بیوی ہوتی ہے جنت میں اسی کو ملے گی نا, تمہیں کسی اور کی بیوی پسند آ رہی ہے تو تمہارے اندر فالٹ ہے نا. اللہ اس کا شوہر بولے گا اللہ میری بیوی تھی پسند, اس کو آ رہی تھی تو یہ کیوں دے دی.